تو سب سے پہلے آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے مطلب کہ یہ سفر کا آغاز کیسے اسٹارٹ کیا تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بالکل صحیح راہ پہ جا رہے ہیں؟ ابھی اس وقت جو ہے نا وہ سیاسی رسہ کشی کا جو خمیازہ ہے جس کو آپ خالص اردو میں کہتے ہیں وہ بالکل. ہماری عوام کو بت رہی ہے. ڈو یو بلیو ان ٹو نیشن تھیوری، جس پوائنٹ پہ ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں؟ اس پہ میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں You ٹو believe نیشن in تھیوری that. کے اوپر، کیونکہ یس وی کین ناٹ لیو ٹوگیدر. ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس پہ میں خود بھی جواب دینا چاہ رہا تھا. ایسا ہے کہ یہ سب کے سب ملے ہیں. اوکے، ایک وقت ایسا بھی ہوگا نا کہ کسی غریب نے وہ دیکھ کے یہ بولا ہوگا، جب پیسے اڑائے جاتے ہیں شادیوں کے، تو کسی غریب نے دیکھ کے بولا ہوگا یا اللہ انہوں اتنا ڈٹی کہ وہ اڑانا پہ. ہمیں نا بچپن سے عادت ہے لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی. اگر مجھے آپ کے کام سے اعتراض ہے تو مجھے آپ کے کام سے اعتراض ہے. آج بھی ہمارے وہ پنجاب بورڈ کے اندر شاید وہی بکس ہیں، وہی کتابیں چل رہی ہیں. میں نام لینا چاہوں گا، میں یوٹیوبر کا نام لوں گا، میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈکی بھائی کا نام لینا چاہوں گا. When Allah gave you the blessing, you should mention about the blessings. تو میرے خیال میں you completely misunderstand the آیت. رجب بٹ اور ندیم نانی والے کا ہاتھا اور پورا اسکیم کیا، وہ تو آپ نے خود بھی ایک ویڈیو ڈال کے بتائی ہے. اس بارے میں کیا بولنا چاہیے؟ میرے پاس کچھ ٹیلنٹ نہیں ہے، بولنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے، میرے پاس نالج نہیں ہے، میرے پاس سکلز نہیں ہے. کوئی کنٹروورسی کریٹ تو what am I کرنا supposed to do؟ عوام پاگل ہے، عوام کو اور کوئی انٹرٹینمنٹ ملتی نہیں ہے. یا ان سے ایک غلطی ہو گئی، اب اس کا یہ حزالہ بھرنے کے لیے ریفنڈ مانگا. میں باقی یوتھ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کریں. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ورچوئل گپ شپ ود مسٹر اطلس. گائز، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت انفارمیشن حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا بن چکا ہے اور اس نے پرنٹ میڈیا کو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے. لیکن کیا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ فائدے مند ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا صرف وقت کا ضائع اور جھوٹ اور فریب پھیلانے کا ذریعہ بن چکا ہے. ایسا لگتا بھی ہے، لیکن اسی دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اندھیروں میں روشنی کی شمع روشن کرتے ہیں. یہاں مجھے احمد فراز کا ایک شعر یاد آیا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. ہمارے آج کے مہمان بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو اپنی سوچ اور خیالات کے ذریعے سوشل میڈیا کو ایک پوزیٹو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں سچ اور شعور کا اعلان کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کا جذبہ اور جنون رکھتے ہیں اور کسی مقصد کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے آج کے مہمان شراز بٹ کو. السلام علیکم شراز بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. میں ٹھیک. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالنے کے لیے. جزاک اللہ. تو شراز بھائی، مطلب سب سے پہلے تو آڈینس ظاہر بات ہے آپ کو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گی، تو سب سے پہلے آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے مطلب کہ یہ سفر کا آغاز کیسے اسٹارٹ کیا ایز اے انفلوئنسر؟ دیکھیں، اٹ واز اسٹارٹیڈ وے بیک ان 2009 the moment I joined mass communication. میں نے اس سے پہلے میں آئی کام کیا، بی کام کیا، کامرس میں رہنے کا موڈ تھا، ایم بی اے کرنے کا موڈ تھا. دین اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ جرنلزم کی طرف آ جاؤ، میڈیا میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور میں میڈیا میں آنا بھی چاہتا تھا ہمیشہ سے، کیمرے کے آگے آنا، مائک پہ بات کرنا، انٹرویوز کرنا، انٹرویو دینا، اس کا شوق بہت زیادہ تھا شروع سے ہی. تو میں نے اس وجہ سے پھر میس کمیونیکیشن جوائن کیا، اور اس وقت میس کمیونیکیشن کا بہت بوم تھا. تو جی سی یونیورسٹی میں نے میس کمیونیکیشن کا پروگرام کیا فار 2 years ماسٹرس. اور ونس آئی کمپلیٹڈ دیٹ، اس کے بعد لائک باقی لڑکوں کی طرح جاب تلاش کرنا شروع کر دی. چینلز کے اندر مختلف چینلز میں گیا، سی وی دیا، بیکاز آئی واز فریش، تو کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آئی بلانگ ٹو فیصل آباد، اور فیصل آباد میں تو خاص طور پر یہاں پہ کوئی ایسا مین اسٹریم چینل نہیں ہے جس کے پاس ہائرنگ ہوتی ہو یا ایچ آر یہاں پہ ہوتا ہو. تو پھر میں کراچی موو ہو گیا. تو کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو کراچی میں نے آج ٹی وی جوائن کیا، آج نیوز، ایک نیوز چینل جوائن کیا، اور وہاں پہ میں نے کام کیا فار لائک 3 years، 3 سال میں نے وہاں پہ کام کیا. اور اس کے بعد پھر آئی موو بیک ٹو فیصل آباد، کیونکہ یہاں پہ مجھے سی ایس ایس کے ایگزامس دینے تھے، اس کا بھی بہت شوق تھا سی ایس ایس کا ایگزامس دینے کا. تو بھی میں نے ایگزامس بھی دیے، ایک اٹیمپٹ کی میں نے، اور اس اٹیمپٹ میں باقی سارے پیپرز تو میرے کلیئر ہو گئے. سائیکالوجی پارٹ 2 اور غالباً پنجابی میں رہ گیا تھا، اور سائیکالوجی پارٹ 2 میں رہ گیا. فیصل آباد میں رہ کے آپ کی پنجابی کچی رہے گی. پنجابی اچھی نہیں تھی، بیکاز میں گھر سے باہر بہت زیادہ نہیں نکلا، یو کین سے دیٹ واز دی اونلی ریزن. تو مطلب کہ آپ کو شروع سے شوق تھا جرنلزم کا؟
جی جی تو شروع سے اسی تھا. وجہ سے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج کل جو پاکستانی موسٹلی انفلوئنسر ہے وہ موسٹلی روسٹنگ، پرینک اور فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے 180 ڈگری ڈفرینٹ نیش سلیکٹ کی ہے. اب اس کی وجہ تو پتہ چل گیا کہ کیونکہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا. ہوں. یہ اچھا تو ایسا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی 2014-15 تک بھی میں نماز وغیرہ تو پڑھتا تھا، لیکن یہ ریلیجس کانٹینٹ بنانا اور اسلام پہ بات کرنا اور لوگوں کے آڈ بیہیویئرز کے اوپر گفتگو کرنا، اچھا. یہ ساری چیزیں میں آبزرو کر رہا تھا. ایز اے آبزرور میں چیزیں دیکھتا تھا، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کی حرکتیں دیکھتا تھا، عجیب عجیب بھی لگتا تھا. میں کہتا لیٹ دیم ڈو، ان کو کرنے دو، آپ اپنا کام کرو. اور بالکل ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ لوگوں کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنا کام کریں، ہر انسان نے اپنے قبر میں جانا ہے. یو مسٹ ہیو ہرڈ اٹ بفور، آئی آپ نے ڈو. سنا ہوگا. بالکل بالکل بالکل. تو میں بھی اسی اسٹریٹجی کے اوپر چل رہا تھا، لیکن اٹ ڈسٹربس می الاٹ. یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب اس وجہ سے کرتی تھی کیونکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اٹس اے سیلی ایگزامپل، اٹ کین گیٹ دا پوائنٹ اکراس. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ ایک بلڈنگ کے اندر آگ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں، بالکل اور اس بلڈنگ کے اندر بہت سارے لوگ خدا نہ خواستہ گاڈ فوربڈن جل رہے ہیں، اور آپ ان جلتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. آپ کے پاس پانی بھی ہے، آپ ان کو بچا بھی سکتے ہیں، آپ ان کو ریسکیو بھی کر سکتے بالکل ہیں، بالکل. بٹ ڈیلیبریٹلی آپ نہیں کر رہے. آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یار میں کیوں جاؤں، اٹس اوکے نو پرابلم، وہ اپنا اپنا دیکھیں، کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو سیو کروں، لیٹ می گو، اصل لیٹ میں می گو آؤٹ آف دس. آئی تھنک ایز اے قوم ہم لوگ نا اندر سے نا اپنا ضمیر مار چکے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے. یس، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار لوگوں کو کرنے دو جو کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل آپ اپنا قبلہ درست رکھو. ایسے ہی ہے. اٹس وہ ناٹ دا کہتے کیس. ہو وہ کہتے سکتا ہیں نا. ہے کل کو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں یو بالکل ہیو دا نالج، بالکل بالکل. اور لوگوں کو آپ درست کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا. بلکہ یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، اگر ہمیں کچھ پتا ہے تو ہمیں آگے پہنچانا ہے. یہ ہمیں باقاعدہ یہ اسی مقصد کے تحت ہی ہمیں بھیجا بھی گیا ہے. یہ ہمیں لوگوں میں کو بھی پتہ ہی سوچتا نہیں ہوں ہے. کہ اس سے بہتر تھا نہ پتا ہوتا تو ہم لوگ انجان رہتے. بالکل اب پتا لیکن اب ہے تو پتہ آپ کو ہے. لگتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. آپ کی ایٹ بات لیسٹ جو بالکل غلط صحیح کر ہے. رہا ہے اس کو نہیں بتائیں، لیکن ان کے فالوورز کو تو کم سے کم بتائیں نا. ایسی ہے. اس میں ہمارا وہ کہتے ہیں نا کہ آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. ہم لوگ بس وہ اسی طریقے سے، ضروری نہیں مطلب ہوا کا ایک یہ مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بھائی آپ وہیں، آپ کی بالکل ایگزامپل آپ نے بالکل صحیح بولی ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ یہی کرتے ہیں. تیرا کوئی اندر بیٹھا ہے کیا؟ تیرا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے جو تجھے بہت ہاں جلتا ہے ہاں ویڈیو؟ ہاں ہاں تو یہ ہاں بہت ہم ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتے دار بیٹھے گا تب بالکل میرا یہ بیہیویئر آپ کو جسٹیفائڈ فیل ہوگا. بالکل. میں وہی بتا رہا تھا، ایز اے معاشرہ ہم وہ جگہ ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مطلب کہ تھوڑا بات میں کرنا چاہوں گا. آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے چیزیں آبزرو کرتے تھے، تو ظاہر بتا آپ کا جرنلزم میں بھی بہت ہاتھ تھوڑا سخت ہے. تو میں پاکستان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جو ایک چیز میں بہت سوچتا ہوں اور میں نے ظاہر بتا میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں، ڈو یو بلیو ان ٹو نیشن تھیوری، جس پوائنٹ پہ ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں؟ اس پہ میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، یو ٹو بلیو نیشن ان تھیری دیٹ؟ کے اوپر، کیونکہ یس وی کین ناٹ لیو ٹوگیدر، دس پر کلیئر. بٹ دی تھنگ از دیٹ آئی مین میں کس نظریے سے اس چیز کو دیکھتا ہوں، ایز اے ایک اسلامک اسٹیٹ میں، مطلب کہ آپ کو جو ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کا جو ہوتا ہے کہ الاؤ کیا جاتا ہے، ایون دو ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ بھی رہتے ہیں، ایون دو پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہم نے ٹو نیشن تھیوری پہ ملک آزاد کیا تھا، لیکن قائد اعظم نے اپنی پہلی اسپیچ میں ہی بول دیا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے. تو پھر یہ ٹو نیشن تھیوری کیوں تھی؟ کیونکہ وہ تو اسپیچ میں ہی بول دیا تھا. تو مجھے یہ مطلب کہ جو میں نے آبزرو کیا، ظاہر بات ہے آپ نے مجھ سے بہتر ہی آبزرو کیا ہوگا، بٹ جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ تھی صدارتی نظام پہ، کہ امیر اور غریب کا مطلب کہ ٹو نیشن تھیوری تھی کہ امیر غریب کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات پر. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں ٹو نیشن تھیری از لائک یور پریکٹسنگ از ڈفرنٹ فار آر پریکٹسنگ. اوکے ہماری پریکٹسنگ مختلف ہے، آپ کی مختلف ہے. وی کین ناٹ ڈو اینی پریکٹسنگ ٹوگیدر. یس، اوکے the problem is that this is our territory, like this is our، یہ ہماری حد ہے اور یہ آپ کی حد الگ ہے. ٹو نیشن تھیری از ناٹ سم تھنگ لائک آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ مندروں میں بھی جا سکتے ہیں، مسجدوں میں جس نے جانا ہے وہ آپ آزاد ہیں اس کرنے کے لیے. بٹ ان جنرل بات کریں تو دس از اے مسلم سوسائٹی، اور ہم اپنی پریکٹسنگ کریں گے، ہم اپنے ملک کے اندر اپنی پریکٹس کریں گے، آپ اپنے ملک کے اندر پریکٹس کریں گے. اس سے پہلے ہم ایک ساتھ رہتے تھے، بٹ وی کین ناٹ مرج دا لا ٹوگیدر. وہ اوکے چیزیں کچھ انٹرٹوائن ہو رہی تھی. دس واز دا اونلی ریزن قائد اعظم نے اس بات پہ سوچا کہ وی شوڈ بی سیپریٹ. اور ٹو نیشن تھیوری جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دس از
in general a Muslim society, لیکن اس میں obviously اگر ہم green flag دیکھتے ہیں تو اس میں white area ہے, that the room for the people who are not Muslims are still there and they have all the rights. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی اگر آپ ہندو کسی معاشرے میں یا کسی ادر کنٹریز میں آپ چلے جائیں, آپ کو کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا نہیں ملے گا, بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے, میں ایسا نہیں کہتا بالکل نہیں ملتا, لیکن ملتا ہے, لیکن بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نان مسلم کو کرٹیسائز اس طرح سے کیا گیا ہو کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو, اس کو زد و کوب کیا گیا ہو. ایسا کبھی بھی مسلمان نہیں کرتا کسی اور مذہب والے کے ساتھ. اور مجھے یہ چیز آئی فیل پراؤڈ آن دیٹ کہ ہم مسلمان جو ہیں, ہم باقاعدہ, میں کراچی جب رہتا تھا وہاں پر ایک ہندو کالونی بنی ہوئی ہے باقاعدہ, آپ وہاں پر جاتے ہیں اور آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ بل بورڈز کے اوپر ہندی لکھی ہوئی ہے. محمود آباد ایک علاقہ وہاں پہ بھی بنے ہوئے, یس یس, میں نے کراچی وہاں میں پر کوئی وہ مطلب کہ ہندی 6 لکھی سال ہے. گزارے ہیں. اور ہاں, اور بالکل وہاں پہ I was baffled to see that. لائک میں نے وہاں پہ دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو سارا مجھے لگ رہا ہے کہ میں انڈیا آ گیا ہوں. تو نہیں سب وہ آپ کی نہیں, اس بات سے تو میں ڈینائی نہیں کر رہا, یہ بات آپ کی سچ ہے کہ کمپیئر اگر کیا جائے نا تو ہم مسلمان زیادہ اس چیز میں ہوئے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کو شاید یاد ہو ایک سری لنکا کے بندے کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے مذہب کے نام پہ, اور ہمارے یہاں پہ بھی مذہب کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ایک بہت غلط چیز ہوئی ہے, بیکاز اگر اب انڈیا کے حالات دیکھے جائیں تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی بہت صحیح ہوا ہے, ہم لوگ الگ ہو چکے ہیں. آئی ووڈ سے دیٹس اے گڈ تھنگ. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ لائک میں نے کیونکہ ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ قائد اعظم نے سے کسی نے سوال کیا کہ آپ مسلمان مٹھی بند تھے اور آپ نے مٹھی کھول دی, تو قائد اعظم نے بولا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ لوگوں کی قربانی جائز ہے. تو مطلب کہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے تو تھوڑا, کیونکہ میں جب when I came to USA تو یہاں پہ جو ہم نے ہسٹری پڑھی وہ بہت الگ تھی ہماری پی ایچ ڈی ہسٹری سے. کہ ہمیں جو پی ایچ ڈی میں پڑھایا جا رہا ہے اس میں بہت الگ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, یہاں کھل کے بتایا, ناٹ ایون کہ پاکستان کو لائک ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں یا پاکستان کو برا دکھاتے ہیں, لیکن کلیئر آن ان نے ہسٹری میں نے یہاں پہ بہت الگ پڑھی. خیر یہ آپ کا اپنا پرسنل اوپینین ہے, لیکن میرا تو یہ تھا تو یہ ہے. لیکن مطلب کہ چلیں اگر ہسٹری کو بھی چھوڑ دیا جائے, اف لائک ٹاک پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بالکل صحیح راہ پہ جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ صحیح راستے پہ نہیں جا رہے ہیں. ہم لوگ کو راستہ بھی تبدیل کرنا چاہیے, ہمیں ایمبیشنز, ہمیں ٹارگیٹس, اپنے ایمز چینج کرنے چاہیے. ہماری یوتھ جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں جا رہی ہے. ہمارے پولیٹیشنز جس طریقے سے پاکستان کو چلا رہے ہیں ابھی اس وقت جو ہے نا, وہ سیاسی رسہ کشی کا جو خمیازہ ہے جس کو آپ خالص اردو میں کہتے ہیں, وہ بالکل ہماری عوام کو بھگت رہی ہے. سیاسی رسہ کشی کیا ہے کہ اقتدار ہمیں مل جائے, اقتدار ہمیں مل جائے. دس از دا اونلی ریزن کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت اپنے 5 سال پورے نہیں کر پائی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی ایک حکومت آئے, میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی ایک حکومت آئے, کوئی بھی ایک گورنمنٹ آئے, لیٹ دم پلے, ان کو 5 سال اوکے گزارنے دو. ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر ایکسٹریم اپوزٹ ہے کہ یہاں پر اپوزیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے, اتنی زیادہ اسٹرانگ بالکل ہے کہ وہ جو اقتدار میں ہوتی ہے پارٹی, اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی زیادہ بناتی ہے, اتنے ہرڈلز کریٹ کرتی ہے کہ وہ حکومت اپنے 3 سال بعد ہی ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو چانس دینا پڑتا ہے کسی اور گورنمنٹ کو. پھر کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے, وہ پچھلے پروجیکٹس, وہ پچھلے پالیسیز جو بیچاری راستے میں رہ گئی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں, ان کو وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے. ان کے اوپر اربوں روپے بجٹ بھی لگا ہوتا ہے, لیکن اسٹل اس کے باوجود وہ پروجیکٹ جو ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا, روک دیا وہ جاتا ہے. کمپلیٹ نہیں ہوتا. بالکل بالکل تو مجھے لگتا ہے دس از دا اونلی ریزن کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کے اوپر اربوں روپیہ لگا ہے اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے. ان کی کمپلیشن کیوں نہیں ہو پائی؟ کیونکہ ایک حکومت 3 سال 2.5 سال رہی, اس کے بعد ختم ہو گئی, اگلی حکومت آئی, ایسے ہی ہے. اس نے کہا وہ پروجیکٹ جو چلائے گئے تھے نا, جب کچرے کے ڈبے میں ڈال دو. فرام اسٹارٹ ایسے ہی آپ ہو کو رہا ہے. یاد بالکل ہوگا آپ کہ کی بات صحیح ہے. ہیلتھ کارڈ تھا ہمارے پاس نہیں, آپ جی 10 جی لاکھ روپے کا سالانہ اپنا علاج کروا سکتے تھے. بالکل. اب وہ ہیلتھ کارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا, حالانکہ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے. لیٹ می ٹیل یو ون اسٹوری. لائک میرے کچھ ریلیٹیو ہیں وہ سندھ سائڈ پہ رہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے جو انٹیریل علاقے ہیں اس میں لوگ بہت غریب ہیں. تو ہمارے وہاں پہ کام والے آتے تھے, شیٹ لائک ٹیل می دیٹ کہ میرے فیملی میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ایون دو دے آر لائک کٹر جیسے نا پی 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 والے ہیں, اور جی, وہ بیٹھ کے صرف عمران خان کی اسی بات کی تعریف کر رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمارا اس کا آپریشن فری میں ہوا ہے. یس اور یس بھی یس, بہت میرے ایسے اپنے مطلب میرے میرے اپنے اپنی کچھ جاننے فیملی والے سے لوگ ایسے ہیں ہوئے ہیں. جنہوں نے علاج کروایا اپنا, اور فری علاج کروایا, بالکل اور یہ بڑی ایک اچھی چیز تھی. مجھے لگتا ہے کہ کوئی پچھلی گورنمنٹ کی کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, اپنے پرسنل
گرجز पर्सनल کو उसकी वजह से बिल्कुल پیچھے رکھ کے وہ پروجیکٹس چلانے چاہیے مجھے لگتا ہے. دس از बिल्कुल واٹ آئی बिल्कुल تھنک. میں اس چیز کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لائک کیونکہ دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ ایک معاشرہ نا اپنی یوتھ کی وجہ سے چلتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان کو سیاست اور سماجی مسائل میں زیادہ متاثر ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں لوگ ہم نہیں ہیں. لوگ وی آر 65% آف دا پاپولیشن از یوتھ بالکل پاکستان کی، اور 65% پاپولیشن ہے، اور اس کی ڈائریکشن اگر تبدیل ہو جائے گی، مطلب دے آر سپوز ٹو گو دس وے بٹ دے گوئنگ دس وے، تو اوکے آبویسلی پھر بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے کے اندر. بیکاز ان کا پوری کی پوری توجہ، ان کی پوری اٹینشن جو ہے وہ اس طرف لگنی تھی، اور وہ اس طرف نہیں لگ پائی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ سال 2024 کے اندر برین ڈرین ہوا بالکل پاکستان سے. کئی لوگ پاکستان کو خیر بات کہہ کے چلے گئے. 7 لاکھ لوگ پاکستان کو خیر بات کہہ چکے ہیں سال 2024 کے اندر. 7 لاکھ لوگ. دیز آر دا پیپل جس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں، جس کے اندر انجینئرز بھی ہیں، جس کے اندر آرکیٹیکٹس بھی ہیں، واٹ ناٹ. تو بالکل مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کے سرو کرنا تھا، جنہوں نے او لیولز کیا، اے لیولز کیا، اس کے بعد کچھ ماسٹرز ڈگری لی، اس کے بعد اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ باہر جا کر جو ہے اس کو ایسی اپلائی ہے کر رہے ہیں. تو کوئی کار میکینک ہے تو وہ باہر ہے، اس کو اپنی ہی سپوز ٹو گیو ہز سروسز دیئر ان پاکستان، لیکن آج وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے بالکل میں ہیپی دیئر. آج کل کو وہ اپنی فیملی بھی لے جائے گا وہاں پر. تو میرے بالکل خیال میں پاکستان کے اندر جو یوتھ کو ایک، مجھے لگتا ہے دس واٹ آئی تھنک، ایکول اپرچونٹیز نہیں مل رہی ہیں. اور میں اگر جاب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تو میں 5 لاکھ روپے دے کے ایک اچھی جاب حاصل کر سکتا ہوں. اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میری اسکلز کسی کام کی نہیں ہے. ایسی ہے دس واٹ آئی تھنک. ایسے پاکستان میں مطلب کہ اب جیسے آپ نے بات کی برین ڈرینیج کی، اس کو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کہ اگر اس کو ہم روکنا چاہیں تو کیا ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارا ملک اس وقت ڈپینڈنٹ ہے 2 سورسز کے اوپر. میں ہمیشہ کہتا ہوں تو ہمارے 2 کماؤ پوت ہیں. ایک اوکے ہمارے ایکسپورٹس ہیں، اوکے اور ایکسپورٹس کے ذریعے ڈالرز ہمارے پاکستان میں آتے ہیں. دوسرا ہمارا صحیح فورن ریمیٹنس ہے. یعنی اوکے فورن ریمیٹنس ہم لوگ جو باہر سے پیسے ہم لوگ کے ہمارے پیارے بھیجتے ہیں، اس کے بالکل ذریعے ڈالرز ہمارے پاس اس ملک میں آتے ہیں. بالکل دو آپشنز ہیں ہمارے پاس ڈالرز کمانے کے. تو ہماری ایکسپورٹس جو ہے نا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہمارا پورا ریجن ہے جس کے اندر بنگلہ دیش ہے، جس کے اندر انڈیا ہے، جس کے اندر ویتنام ہے، جس کے اندر پاکستان ہے، اور باقی کنٹریز ہیں. ان تمام کی تمام کنٹریز کے اندر پاکستان از دا اونلی کنٹری کہ جس کے اندر ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے جو بجلی ہے، بجلی کی پرائس جو ہے سب سے مہنگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سب سے مہنگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے ہمیں بجلی اس وقت مل رہی ہے، لیٹس سے اس وقت میرے خیال 17-18 سینٹ مل رہی ہے. اگر آپ ڈالرز میں بات کریں تو ہمیں 17-18 سینٹ فی یونٹ بجلی مل رہی ہے ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو. اور بنگلہ دیش میں اس وقت 7 سینٹ ہے، انڈیا میں 6 سینٹ ہے. تو ہاؤ کین یو کمپیٹ؟ دیر از نو وے یو کین کمپیٹ. آپ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے ہو. مطلب ایک یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. I'll give you a childish example. آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے، یہ کیپ آپ کے پاس مینوفیکچر ہو رہی ہے $4 میں. لیٹس سے بالکل پاکستان میں یہی کیپ سیم مٹیریل کے ساتھ مینوفیکچر ہوگی $9 میں. اب ایسے ہی کسٹمر ہے. جو ہے وہ تو کہے گا کہ مجھے $4 والی چاہیے جو بنگلہ دیش سے مل رہی ہے، میں وہ اس پاکستان میں کیوں آپ آئے کو گا؟ ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گا. لائک آئی ڈو ای کامرس. لائک وین آئی کیم ٹو یو ایس اے، میں نے یس. یہاں پہ ای کامرس کا اسٹارٹ کیا. سو آئی ڈو فائنڈ لائک انویسٹر. اس نے بولا لیٹس ڈو اے پارٹنرشپ اور ایک برانڈ شروع کرتے ہیں. آئی واز ایکسائٹیڈ بیکاز آئی سیڈ کہ یہ اب برانڈ ہوگا. میں نے کراچی کی ایک فیکٹری کو آرڈر دیا کہ مجھے یہ شرٹس چاہیے اور اس کا پہلے مجھے سیمپل دو. اس نے مجھے سیمپل دیا. سیمپل دینے میں اس نے مجھے شرٹ کا ویسے بولتا کہ 2 ویک میں 400-500 شرٹس بن جائیں گی. اس نے سیمپل مجھے 2 ویک میں دیا. تو میں پاکستان کی گھومنے پھرنے آیا تھا، لیکن اب میں خاموش ہو گیا. سیمپل بہت اچھا تھا. میں نے وہ پہن کے اپنے دوستوں کے ساتھ باکو گیا صرف سیمپلس پہن کے، کتنے اچھے ہیں بھائی، ہم جا کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور وین آئی کیم بیک ٹو یو ایس اے، 2 مہینے ہو گئے، مال تیار نہیں ہوا. آپ بتاؤ یہاں یو ایس اے والے تو وہ یہ چیز نہیں سمجھتے. وہ تو ہم سمجھ جاتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہو گئے، وہ میرے پہ غصے ہو رہے. جب سامان آیا بھی میرے پاس سارا سامان یہاں پڑا ہے. شرٹس دیکھ کے میں نے کہا اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اس شرٹس کو لے کر کیسے جا کے دکھاؤں. دین آئی پلیس آرڈر آن علی بابا. سیم تھنگ کہ چلو چائنا کا بھی اس سے بہتر ہوگا. اس بندے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو پرائسز دی اس پرائسز میں اگر میں یو ایس سے بیٹھ کے مینوفیکچر چائنا سے کرواتا نا، اس سے آدھی پرائس میں ہوتی اور بہت اچھی ہوتی. لیکن کیا میرے دل میں وہ پاکستانی ایک جاگ دیا نا کہ نہیں، اپنے ملک کو فائدہ دو. نقصان اٹھایا پیٹریاٹزم. نقصان اٹھایا. اور وہ شکر ہے لائک ہی از فرام پیلسٹین، اور اس نے بھی پیلسٹین کا دکھ اٹھا کے پاکستان کو بہت سنایا کہ ہم بھی وہاں پہ وہ ہوا.
تو ہے لیکن شاید لائک پاکستان میں مسائل بہت ہیں. ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی بھی بات کی. بنگلہ دیش کا دیکھا جائے ٹیکسٹائل کتنے ہیں, ہمارا بردر ہی ہے بنگلہ دیش. اس کے لائک الگ ہونے کی آپ کو کیا وجوہات لگتے ہیں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں اس میں بھٹو کا بہت ہاتھ ہے, کچھ لوگ مطلب کہ آرمی کے ساتھ جوڑتے ہیں, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے بہت مسائل آ رہے تھے, کچھ انڈیا کو کرتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں اٹ واز مینٹ ٹو بی بروکن، میں یہ سمجھتا ہوں. اوکے. اور یہ ہو گیا. اس میں جو مسائل اس زمانے میں آئے، اور اس پہ مختلف رائے ہیں، اور ہماری تاریخ اس پر مختلف رائے دیتی ہے. اس پہ بہت ساری بکس بھی لکھی گئی ہیں کہ بنگلہ دیش از اسٹل دا اسپرچل پارٹ آف پاکستان، پاکستان. اور اس پہ لکھا بھی جاتا ہے بہت کچھ. بالکل. جس دا اونلی ریزن کہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ کوئی پسند نہیں کرتا. نہیں کوئی میں آپ کو پسند نہیں کہوں, کرتے. نہیں ویسے سچ بات ہے. یہاں یو ایس اے میں جن بنگالیوں سے ہم بنگلہ دیش والوں سے ملتے ہیں ہم لوگ, دے لو پاکستان. اور ایون دو وہ ایک چیز اچھا. بولتے بھی ہیں وہاں, وہ یہ بھی ہم بہت حیرت ہوئی. میں ایک بنگالی دوست سے ملا اور اس کی فیملی میں گیا, انہوں نے بولا کہ ہمیں دکھ ہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہوئے ہیں. اب وہ ہوں پتہ نہیں کس بنیاد پہ یہ بول رہا ہے, میرا دل خوش کرنے کے لیے. میں نے کافی یہاں پہ بنگلہ دیشی لوگوں سے ملا ہوں, موسٹلی سارے ہی وہ ہیں. دیکھیں اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ ہوں گے تو میری شاید ملاقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو بنگالی ایسے ہیں جو پاکستانی کو پسند نہیں. وہ کہتے ہیں پاکستانی دے آلویز چیٹ ان بزنس. دے ڈو. میں نے کہا ہاؤ کین یو سے دیٹ. وہ تلخ تو حقیقت ہے نا. دیر آر لاٹ آف ریزن. کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں اچھا رہا ہوتا. میرے ابا نے پوری لائف گزاری ہے کویت میں، اور کویت اوکے. میں بنگالی بہت ہیں. اور وہ مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ جو عرب کے بنگالی ہیں نا، دے آر ناٹ ہیپی ود پاکستان. ہاں تو وہ عرب کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ میں ہم نے بھی الگ یہ ہوئے. سنا ہے. بالکل. لیکن وہ ہاں سعودی کے اور جو کویت میں اور یہ یو اے ای والی سائڈ پہ جو بنگالی رہتے ہیں، دے ناٹ ہیپی ود پاکستان. اور وہ ہمیشہ یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم الگ ہوئے تو اچھا ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. میں نے ایکسپورٹس کی بات کی ہے اور بنگلہ دیش کی بات آپ نے کی. بنگلہ دیش کے اندر جب بھی پولیٹیکل انریسٹ ہوا ہے، پاکستان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے ایکسپورٹ بڑھانے کی. بالکل. کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑا زبردست کنٹرول کیا تھا کووڈ میں نا. عمران خان اس وقت غالباً پرائم منسٹر تھا. بالکل عمران تو خان. انہوں نے اتنا زبردست کنٹرول کیا کہ کووڈ چل رہا تھا، پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن تھا. پاکستان کو کم کمپیریٹیولی نسبتاً آرڈر مل رہے تھے، لیکن آرڈرز مل رہے تھے. اور بالکل ایسے ہی پاکستان ہے. ایکسپورٹ کر رہا تھا. اور پاکستان ایکسپورٹ آئی ڈونٹ سپورٹ عمران خان, بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا تھوڑا سسٹم خراب ہے. عمران پولیٹیکل پارٹی کو ابھی, کیونکہ اس سسٹم میں فرشتے کو بھی لا کر بٹھا دو نا تو یہ نہیں چل سکتا پاکستان اس وقت. تو بالکل بالکل. اس وقت میرا یہی کہنا تھا اپنے دوستوں کو جو گالیاں نکالتے تھے. میں کہتا تھا کہ یار یو ایس آؤ, جو دودھ کا ڈبہ $1 $1.5 کا ملتا تھا نا, وہ $3 کا ملنے لگ گیا ہے. جہاں ہماری کار کی جو گیس ہے وہ فل ہوتی تھی $50 میں, اب وہ $90 میں جا کے فل ہوتی ہے. تو میں نے کہا جب امریکہ جیسا پاور کنٹری کووڈ سے ہل گیا نا, تو پاکستان یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہلنے تھے. ہاں انفلیشن تو ہر جگہ آئی تھی، پوری دنیا میں آئی تھی. بالکل. اور پوری بالکل. دنیا بالکل. جو ہے وہ معاشی طور پر اکنامکلی جو ہے وہ ایک دفعہ دے ور جالٹڈ لٹرلی. تو لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ کووڈ میں بھی ہمیں آرڈرز ملتے رہے. اس کے بعد بنگلہ دیش کا آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی پولیٹیکل انریسٹ آیا وہاں پر، بالکل. اور اس کے بالکل. بعد بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ سلائٹلی اوپر گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش اینڈ پاکستان دے آر ویری نیئر. تو بالکل. جو آرڈرز بنگلہ دیش میں ڈائیورٹ ہونے ہوتے تھے وہ وہ یہاں ہو جاتے فار ہیں. سم ریزن وہ پاکستان میں کنورٹ ہو گئے. تو ابھی صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے کنٹینرز جو ہیں وہ بجائے باہر جانے کے اور ہمارا یہاں سے مصنوعات اور پروڈکٹس لے کے باہر جائیں، وہ سڑکوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بلاکیج میں لگ کے نا. کچھ پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو ادھر لگ جاتے ہیں. تو یہ الگ ہی میں مطلب کہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر میں بار بار ایکسپورٹ کے اوپر کیوں توجہ دے رہا ہوں، کیونکہ دس از دا اونلی وے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ڈالر لے کے آ سکتے ہیں. اور جب ملک میں ڈالر آئیں گے تو ملک جو ہے اکنامکلی اسٹیبل ہوگا. اسٹیبل ہوگا. ملک کی ایکسپورٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں ہوتا کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایس او ایس بیسس کے اوپر بالکل. ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فاسٹ ٹریک کے اوپر ایکسپورٹ کو رکھا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اگر کرفیو بھی لگ جائے نا، ایمرجنسی بھی نافذ ہو جائے، اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس چلتی رہتی ہیں. ایکسپورٹ چلتی رہتی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ ایمبولینس لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں خدا نخواستہ کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، تو اس بالکل. پیشنٹ کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے. تو آپ کو آٹومیٹکلی گاڑیاں راستہ دیتی رہتی ہیں کہ آپ ایسی گزر جائیں. ایسی ہی ہے. تو دس شوڈ ایگزیکٹلی ہیپن ود دا ایکسپورٹ ایز ویل. ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں رکنی چاہیے. آپ کا ملک رک جائے، آپ کے پروٹیسٹ ہوں، پولیٹیکل انریسٹ ہو، جو مرضی ہو، ایکسپورٹس کے کنٹینرز ٹائم پہ پہنچیں گے. جیسے آپ نے ٹائم کی بات کی نا کہ ٹائم پہ شپمنٹ پہنچنی چاہیے. یہ ہمارے مسئلہ کسٹمر ٹائم کا شوڈ ہی بی ہے ہیپی. پورا. کسٹمر از دا کنگ.
تو وہ جو آپ کی شپمنٹ ٹائم پہ پہنچے گی تو obviously آپ کا ملک گرو کرے گا, ریونیو جنریٹ ہوگا, ملک مضبوط ہوگا, آپ کے ریبیٹس آپ کو واپس ملیں گے, ریفنڈز ملیں گے, اور جب ایکسپورٹ مضبوط ہوگی تو آپ کو جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں. ایکسپورٹ بند ہوتی ہے, ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے, 1500 نوکریاں کھا جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ بڑا مجھے لگتا ہے کہ ہم دس از دا اونلی وے آؤٹ. پاکستان کو نکالنا ہے نا ذرا باہر, تو ایک واحد وے آؤٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ ایکسپورٹ کو مضبوط کرنے کا نظر آ رہا ہے. شراز ہم بھائی ایکسپورٹ کو مضبوط کریں. آپ کی ایکسپورٹ کی بات بھی صحیح ہے. ایک اور چیز جو میں سوچتا ہوں نا, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا وہ اے آئی کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم لوگ بجٹ دیکھیں نا صرف اے آئی کا, کتنا بجٹ ہے, سافٹ ویئر دیکھ لیں. اب مجھے سال یاد نہیں ہے, نواز شریف نے یلو کیب کا ایک چلایا تھا کہ اس نے یلو کیب ڈسٹریبیوٹ کی تھی. سیم انڈیا میں انہوں نے آئی ٹی کا وہ بلڈ اپ کیا تھا کہ لوگوں کو آئی ٹی سکھائیں. آپ مجھے سمجھ نہیں آتا کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل لوگ وہ کر رہے ہیں. اگر اسی دور میں نواز شریف بھی آئی ٹی کا وہ کر لیتا, آج پاکستان میں صرف یہ ایکسپورٹ چلے, ہم کہتے ہیں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, ہماری ایگریکلچر میں ایشوز ہیں, ہمارے اس میں ایشو ہیں. آئی ٹی سے ہم کتنا کما سکتے ہیں. ابھی امیزون آیا, امیزون کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, اس کو ہم نے نکال کے باہر پھینکا ہے. ایون تو میرے اکاؤنٹ بلاک ہوئے ہیں امیزون پاکستان کی وجہ سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ, ہماری مطلب گورنمنٹ اس چیز پہ کیوں نہیں لوگوں کو فورس کر رہی؟ دیکھیں ابھی آپ نے صحیح بتایا کہ معاشی جنگ ہے نا جسے کہتے ہیں. بالکل. آپ کو جو جنگ ہے نا وہ اب ویپن سے نہیں لڑی جائے گی, اب ٹیکنالوجی سے لڑی جائے گی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا اور امریکہ میں وہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا جو اپلیکیشن چائنا نے ابھی اس کا چیٹ جی پی ٹی کی, ڈیپ سیک, اس نے ہلا کے رکھ دیا. بالکل. اب میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہمارا پاکستان کیوں نہیں بنا پایا؟ برین تو ہے نا ہمارے پاس, برین تو اللہ تعالیٰ نے وہی برین دیا ہے ان کو, وہی برین اس کو دیا تھا جس نے میک ڈونلڈز بنایا تھا, وہی برین اس کو دیا جس نے کے ایف سی بنایا تھا, وہی برین برگر کنگ والے کو دیا ہے, وہی برین ہمارے پاس ہے. ہم تو ایک ماچس بنا پائے ہیں صرف, تو وہ بھی ماچس بھی میرے خیال میں شاید اس میں بھی وہ مٹیریل جو ہوگا وہ ہم امپورٹ کرتے ہوں گے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس برین ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سال 2024 میں بھی برین ڈرین ہوا اتنے بڑے پیمانے کے اوپر. بالکل. اور ہمارے پاس یہاں پر ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن باہر چلے جاتا ہے. آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جا کے دیکھیں, پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق فلاں فلاں, تو وہ ہوتا مسلمان ہے. میرے یونیورسٹی کے 3 پروفیسر پاکستانی ہیں. تو میں دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو بڑے بڑے لیول کے اوپر مائکروسافٹ میں چلے جائیں گے, آپ کو وہاں مسلمان ملیں گے. بالکل. آپ یوٹیوب میں چلے جائیں گے, آپ کو وہاں پر جو ان کی مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کئی لوگ ملیں گے آپ کو. ایسے ہی ہے, بورن مسلمز, اور وہ وہاں کے ہوں گے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم خود کیوں نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں. اور آپ نے کہا کہ ہم بر وقت فیصلہ نہیں لیتے, دیٹس دا پرابلم. جس طرح ہم بر وقت فیصلہ لیتے, آج انڈیا $200 بلین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آئی ٹی لے کے, ہم $2 بلین پہ بیٹھے ہیں. زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. کیا وی کین ناٹ ایون کمپیٹ. سمجھ ہی نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی. کبھی نا دکھ ہوتا ہے. if I tell you my story, when I came to like USA, میں نہیں آنا چاہتا تھا. ایون تو میری فیملی نے بھی یہی بولا کہ ابھی چاہتے ہیں واپس آ جائیں گے. جب میں یہاں آیا, میں نے اپنی یونیورسٹی اسٹارٹ کیا نا, جب میں نے یہ کمانا شروع کیا نا, اور میں نے پھر اپنے دوستوں کو وہاں پہ دیکھا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے کہا نہیں یار, میں نے کہا یہ اپنے فیوچر کے ساتھ نا آپ کھیل رہے ہو. اگر میں واپس چلا جاؤں, جب امیزون اسٹارٹ کیا میں نے سوچا میں چلا جاؤں, لیکن پھر جو وہاں امیزون کے ساتھ بھی ہوا نا, میں نے کہا اب یہیں پہ بیٹھ کما, جب کچھ ہو جائے پھر پاکستان چلا جاؤ. میں مانتا ہوں پاکستان کی لائف بہت اچھی لائف ہے, یہ میرا ماننا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کو نہیں مل سکتے, لیکن وہی چیزیں جو فائنینشلی ایشو ہے نا, وہ جب تک پاکستان کا سولو نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا لوگ پاکستان واپس جانا چاہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ کے پاس بزنس ہے, آپ کا کاروبار چل رہا ہے, پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں رہنے والا. بالکل, اس جیسا ملک میں بھی مانتا ہوں. اگر آپ کے پاس آپ کا کاروبار چل رہا ہے اور آپ کے پاس اچھا بریڈ اینڈ بٹر, آپ کا چل رہا ہے, کچن اچھا چل رہا ہے, تو پاکستان جیسا ملک میں کہتا ہوں کہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا. آپ کی یہاں پر مطلب ایک تو ہم لوگ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں, ایک انسیت والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ اندر سے اٹیچمنٹ ہے ہماری اس کے ساتھ, بہت ہے. تو وہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اپرچونیٹیز آر دیئر, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہم یہ پازیٹیوٹی, میں ہمیشہ جرنلزم میں تنقید کرتا ہوں, لیکن تنقید برائے اصلاح کرتا ہوں. بالکل کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے, لیکن جب آپ کرٹیسائز کسی کو کر رہے ہیں کہ یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں, تو اگر میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں, تو اس کے کمپیریزن میں کچھ اچھا کرنے کے لیے بھی دوں, کچھ پروڈکٹیو کرنے کے لیے بھی دوں کہ یہ نہیں کرنا, تو یہ کیوں نہیں کرنا, کیونکہ یہ کرنا ہے. اچھا شراز بھائی, پاکستان میں کوئی بھی کام کرنا
آسان نہیں ہے، اسپیشلی جرنلزم کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے. تو کون سے چیلنجز آپ نے فیس کیے ان اسٹارٹنگ؟ دیکھیے جرنلزم میں آپ کو آبویسلی آپ کو اداروں کے جسے جرنلسٹ کو کہا جاتا ہے واچ ڈاگ، بالکل اس کو نظر رکھنی ہوتی ہے اداروں کے اوپر، ان کی پرفارمنس کے اوپر، وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. تو میرے لیے سب سے زیادہ مشکل جو چیز تھی وہ تھی ایک تو خبر بنانے کے لیے اردو ٹائپنگ. مجھے بھی یاد ہے اردو ٹائپنگ میں نے بہت دیر بعد سیکھی ہے، اور کیونکہ آپ کے دماغ میں اردو آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو لیکن لکھنا لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے، تو بالکل. جرنلسٹ کے لیے سب سے زیادہ مشکل جو ہوتا ہے وہ اردو کو ٹائپ کرنا کمپیوٹر پہ تھا. وہ مجھے لگتا ہے اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو آپ ایک اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں فوری طور پر. Okay. اگر آپ خبر نہیں لکھ سکتے ہیں، خبر میں تاخیر ہے آپ کی اور دیر سے خبر لکھ رہے ہیں، تو آپ کی خبر جب فائل، کیونکہ یہ بریکنگ کا دور تھا نا، بالکل جرنلزم ایک بریکنگ کا دور ہے کہ بریکنگ نیوز جتنی جلدی دیں گے اتنی بریکنگ نیوز ہوگی. اگر آپ جلدی نہیں دے پائیں گے دیٹ ول کنسیڈرڈ ایز اے ٹیبل سٹوری. ٹیبل سٹوری اوکے ہوتی ہے ایک عام خبر، تو بالکل وہ بالکل تو سب نے دے دی ہے، پھر وہ تو ٹیبل سٹوری ہے. تو مجھے سب سے بڑا جو چیلنج لگا وہ یہی لگا کہ اردو ٹائپنگ جو مجھے سب سے زیادہ مشکل لگی. دوسرا مجھے جو ٹائم ٹیکنگ پروسیس لگا اس کے اندر وہ ہے پی آر. آپ کو جو اپنی پبلک ریلیشن آپ کو بنانے پڑتے ہیں تھانوں میں جا کے، اداروں میں جا کے، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جا کے آپ کو لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ چائے پینی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو سٹ ود دیم اینڈ سپ سم ٹی، ان کے ساتھ باتیں کرنا پڑتی ہیں، ان کی وہ باتیں بھی سننا پڑتی ہیں جو آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ سیدھا پوائنٹ پہ آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کانورسیشن کرنی پڑتی ہے، پرولونگ کرنی پڑتی ہے چیزیں تاکہ آپ ان میں سے خبریت نکال سکیں. تو یہ کافی ٹائم ٹیکنگ تھا. بٹ ونس یو ڈیولپ دی پی آر، آپ جب ایک دفعہ پی آر ڈیولپ کر لیتے ہیں دین یو ول ریچ ٹو اے پوائنٹ جہاں پر یو ول تھینک یور سیلف کہ آپ نے اتنا سارا ٹائم انویسٹ کیا اس پہ. بالکل تو پی آر بالکل بلڈ کرنے میں ایک اپنی جگہ بنانے کے لیے جرنلزم میں اس پورے شہر کے اندر یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. جب میں نے کراچی چھوڑ کے میں واپس آیا تھا تو میرے اچھی خاصے کنیکشنز وہاں پہ بن گئے ہوتے. میں کے یو جے کا ممبر بھی تھا، کراچی یونین آف جرنلسٹ کا. پریس کلب میں اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ گپ شپ، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں، اور پھر بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹری میں آگ لگی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو بالکل وہ بھی میں بالکل نے ٹیمپریچر کوریج کی میں تھی. گاڑی. تو ایک بڑا اچھا کنیکشن بن گیا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ. شہاد بھائی آپ ہیلو اتنے ہائی اور اچھی ہو رہی لگتے تھی. نہیں ہیں جتنا آپ ہاں میں کافی کافی پرانا میں مطلب جرنلسٹ آپ نے اپنی ایج چھپائی ہوئی ہے ماشاء اللہ. ہوں. اس کو چھپا ہی رہنے ایم دیں. کے ایم سے ایک چیز یاد آئی، یہی بات سیم ہی کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. پاکستان میں لائک لاسٹ، اگر میں کیونکہ پڑھ رہا تھا، لاسٹ لائک 2 سال میں 5 جرنلسٹ کو مار دیا گیا ہے، ان نون نامعلوم افراد لوگوں نے، جن میں سے 4 انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھے. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا آپ بہت کریٹیسائز بھی کرتے ہیں کافی لوگوں کو، اور جن کو کرتے ہیں ان پہ میں بعد میں آؤں گا. اچھا اس میں ایسا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ سچ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ نکلتی ہے. بالکل اور ایک سچ بات وہ ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سچ ہے. بالکل ایک وہ جو ہوتی ہے، ایک وہ بات ہوتی ہے جو آپ پوری تصدیق کرتے ہیں، پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، دین اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد what do you have to fear someone else for. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ الملک السماوات والارض، زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. دین پھر کسی اور سے بے شک. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ بات سچ کر رہے ہیں دین، ہاں اگر آپ بات جھوٹ کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، پھر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یار میں پکڑا نہ جاؤں گے پہ، تو پھر ڈرنا چاہیے نا، پھر تو ایسے ہی ہے. خوفزدہ ہونا چاہیے. تو جب آپ بات سچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک آدھ دفعہ ہوا ہے ایسا پرابلم کہ مجھے کچھ اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے ہیں، لیکن چلتا ہے. پاکستان میں ہیں آپ اور پھر جرنلزم میں ہیں، میں آپ کی سو بات یو پہ ہیو ٹو حیران اس بیئر. لیے ہو رہا تھا، ابھی آپ نے اصل بات بتائی. میں سوچ رہا تھا اتنا مطلب کہ ٹائم ہو گیا آپ کو، ایسا ہو نہیں سکتا پاکستان میں رہ کے ابھی تک آپ کو کچھ ایسا فیس نہ کرنا. نہیں آئی فیس مین کرنا پڑتا پاکستان ہے، میں، ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، جب پاکستان خاص میں طور پہ اگر غلط ہے یہ، لیکن کیا فریڈم آف اسپیچ ہمیں بس نام کی ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، بہت کم ہے. یہ بھی ایک دکھ ہے پاکستان فریڈم میں. آف اسپیچ کا غلط استعمال بھی کئی لوگ کرتے ہیں. ہاں یہ ہے. اس کی آڑ میں کچھ ایسی باتیں بھی بول جاتے ہیں جو نہیں بولنی چاہیے. ہر بات بولنے والی تو نہیں ہوتی نا. ہاں لیکن وہی ہے، ہم لوگ ہر چیز کا 2 قدم آگے جا کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یس 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 یس. جیسا کہ میں ابھی آپ کو بولا نا کہ کچھ لوگوں پہ کچھ زیادہ ہی تنقید کرتے ہیں، تو میں وہی بول رہا تھا کہ میں نے دیکھا کچھ یوٹیوبرز ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے ہاتھ ان پہ اتنا سا.
دیکھیں، ہاتھ سخت ہونا اور تنقید کرنا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. میں ایک بالکل دائرے کے اندر رہ کے تنقید کرتا ہوں. اگر مجھے آپ کے کام سے اعتراض ہے تو مجھے آپ کے کام سے اعتراض ہے، مجھے آپ سے اعتراض نہیں ہے. اچھا مجھے آپ کی شخصیت سے اعتراض نہیں ہے. میں نے کئی روسٹرز دیکھے ہیں جو کہ ان کی اپیرنس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. مطلب شکل پہ بات کر رہے ہوں گے، اس کی شکل دیکھو، اس کا پیٹ بالکل دیکھو، look at him how fat he is. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے کام سے اعتراض ہے نا. میں آپ کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ کے کام سے اعتراض اس وجہ سے کیونکہ آپ سوسائٹی کے اندر ایک غلط سٹینڈرڈز جو ہے سیٹ کر رہے ہیں. اور اب ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کسی چیز کو اڈاپٹ کرنے کے اندر اڈاپٹ کرنے کے لیے. کہ ان کو کوئی چیز اگر فوری طور پر تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے فوری طور پر اڈاپٹ کر لیں گے. اگر ایسے ہی تھوڑی ہے. سی بھی فوری طور پر کوئی چیز بری لگتی ہے فوری طور پر کہیں گے ویسٹ آف ٹائم. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے دور میں ہمیں ان کو وہ چیز دینی چاہیے جس سے وہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو سیکھیں، بجائے اس کے کہ بالکل آپ ان کو وہ دیں کہ لڑکے بےچارے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینے کے لیے اور پورا پورا دن وہاں پہ گزار دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں یہاں بیٹھ کے ہی دیکھ سکتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں مجھے بھی بہت وہ ہوتا ہے. اسپیشلی یہ مطلب کہ جو مجھے لگتا ہے نا ان کی وجہ سے نا، جو آپ بھی مجھے بتائیے گا اگر اف یو بلیو دیٹ، کہ ہماری یوتھ میں نا یہ چیز آ گئی کہ آج کل کچھ بھی ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. اٹس اے کوئک ارننگ. کوئک ارننگ سے زیادہ مطلب کہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس ایک ویڈیو ڈالنی ہے. تو ڈو یو بلیو کہ یہ واقعی میں ایسا ہے؟ کہ میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان میں اب موسٹلی یوتھ کا یہ بن گیا ہے مائنڈ آف سیٹ کہ دیکھیں، سوشل میڈیا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیو ڈالیں، کوئی پرابلم نہیں اوکے ہے، لیکن آپ کے منہ سے نکلنے والی ایک ایک بات جو ہے وہ پروڈکٹیو قیمتی ہے. ہونی چاہیے. اس کی وہ ایسی ہونی چاہیے وہ کسی کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈیشن کرے، اوکے نہ کہ اس کا ٹائم ویسٹ کرے. یعنی وی آر اسکرولنگ اور میں کچھ دیکھتا ہوں، کچھ مجھے نظر آتا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو نظر آنا چاہیے. مطلب اگر انفارمیٹیو مجھے اور کچھ پروڈکٹیو. پروڈکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے تو مجھے اس فون کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے بالکل اور مجھے کچھ اپنا ٹائم جو ہے کسی پروڈکٹیو جگہ پر خرچ کرنا چاہیے. بیکاز یور ٹائم از منی، یور ٹائم از دا بگیسٹ ایسٹ دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ اینڈ اٹ از گوئنگ. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت پوڈ کاسٹ کرتے وقت بھی ہم لوگوں کا ٹائم نکل رہا ہے ہاتھ سے. ایسے ہی تو ہے. اس ٹائم کو اگر ہم نکال رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں، تو اس کو کچھ اچھی جگہ پہ خرچ کریں. جگہ ہم پہ دونوں بات کر رہے ہیں نا، کچھ بالکل پروڈکٹیو بات کر رہے ہیں، بالکل کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو کسی کے کانوں میں جائے گی تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا. ایسے ہی ہے. میں اگر جا کے بولتا ہوں کہ یار I know you are having a hard time but check out my Rolex, you know میں کبھی it میں burns a کبھی کبھی little. یہ سوچتا ہوں کہ اللہ ویسے سب کو معاف کرے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوگا نا کہ کسی غریب نے وہ دیکھ کے یہ بولا ہوگا، جب پیسے اڑائے جاتے ہیں شادیوں پہ، تو کسی غریب نے دیکھ کے بولا ہوگا یا اللہ انہوں اتنا ڈٹی کہ وہ اڑاندہ پہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا وہ حال ہوگا اس کا آخر میں. تو یہ میں بھی آپ تھوڑا مجھے انسان. بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم we believe on Quran, right? We are بالکل the people of Quran. بالکل اور ہم بلیو کرتے ہیں the Quran starts with Fatiha and Fatiha begins with Alhamdulillah. بالکل Alhamdulillah. Alhamdulillah is not just words. These are the feelings, the بالکل attitude. بالکل But if you're always feeling that you're missing out, there's ایسے something ہی ہے. missing in your life. You're always comparing yourself with others. یار اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ چیز ہے، میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو فلاں کپڑے ہیں، اس کی دیکھو وائف، اس کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہو رہی ہے. When you're always comparing yourself with others، اس کا مطلب کیا ہے؟ These کہ آپ people شکر نہیں who are کر رہے. basically وہ بیسکلی پھیلا رہے ہیں ingratitude. بالکل لوگوں کے اندر ناشکری پھیلا رہے ہیں. ناشکری پھیلا رہے ہیں. جب لوگ ناشکری پھیلا رہے ہیں نا، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر حالات میں بیٹا خوش رہو. خوش رہو، شکر کرو اللہ کا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہر حالات میں خوش رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ بالکل نے تمہیں 2 ٹانگیں دی ہیں، ان کا کبھی شکریہ ادا کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، یو کین سی. اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہیں کان دیے ہیں، یو ہیو ایوری تھنگ، لیکن اسٹل یو آر ungrateful ٹو اللہ. مطلب آپ ورلڈلی چیزوں کے اندر اتنا انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کو وہ دکھایا بھی وہی جاتا ہے سب کچھ. آپ دیکھیں نا، آپ آج بھی سارے فیملی ولاگرز اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک فیملی ولاگر بھی مجھے بتائیں کہ جو اچھا پیغام دیتا ہو. کسی نے آج تک یہ بات کی ہے کہ نہیں ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، آج ہم نے اس کے اوپر ولاگ بنایا؟ کوئی نہیں ہے. کوئی بھی کبھی نہیں بھی ہے. نہیں. دے آر ڈوئنگ مطلب فضول قسم کے پرینکس.
what are you gonna get out of that prank? 25 minutes का vlog होता है prank के ऊपर. प्रैंक वो भी Come on, I mean, get a life, आई dude. मीन लेट मी टेल यू वन थिंग कि हाँ, दुख होता है ये एक इस्लामिक स्टेट नहीं है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैंने ना लोगों में ये चीज़ नहीं पाई कि अगर किसी कोई मतलब कि यहाँ पे फरारी जा रही है ना, हाँ लोग देख के उसको खुश होते हैं, बट ये नहीं करते कि यार मैं मेरे पास ये गाड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इतना आम किया हुआ है इन चीज़ों को, शायद फाइनेंशियली और चीज़ की वजह से। मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं यूट्यूबर का नाम लूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, डकी भाई का नाम लेना चाहूंगा। मैंने डकी भाई की एक वीडियो देखी, उन्होंने फॉर्च्यूनर ली थी और फॉर्च्यूनर जा रहे थे और अपनी वाइफ को बोलते देखो इसका फायदा क्या है, और सामने एक बंदा जा रहा था सीडान में, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी गाड़ी थी, उसको उन्होंने बेसिकली बिम्पर किया लाइट का और वो आगे से हट गया। तो वो मतलब कि उन्हें पता है कि उनको देख के यूथ उनको उनकी चीजें फॉलो करती है, और वो क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, लोग तुम्हारे थल्ले लगे रहेंगे, लोग तुमसे डरेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे पैगाम पहुंचाया जा रहा है यूथ तक। देखें, अब ये इनको अब जब कहा जाता है ना कि आप ये शो ऑफ क्यों करते हैं, बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ द प्रॉब्लम इज नॉट द मनी. पैसा प्रॉब्लम नहीं है, शो ऑफ जो करते हैं। प्रॉब्लम है दैट यू शुड बी अ शो ऑफ. आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए. अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, इट्स गुड फॉर यू. व्हाई डू यू हैव टू ब्रॉडकास्ट इट? आप इसको ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? आप इसको व्हाई डू यू हैव टू पुट इट आउट देयर? आप इसको फेसबुक पे लगा रहे हैं, आप इसको चेक आउट माय कार, आई जस्ट बॉट अ न्यू कार. आपको व्हाई डू यू हैव टू, मतलब मुझे समझ ये नहीं आता. फिर उसके बाद इनके पास काउंटर आर्गुमेंट ये होता है, फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस. व्हेन अल्लाह गिव यू द ब्लेसिंग, यू शुड मेंशन अबाउट द ब्लेसिंग्स. तो मेरे ख्याल में यू कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड द आयत. द आयत इज सेइंग फअमल यतीमा फला तखर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस. Allah is telling you that when it comes to orphan, when it comes to poor people, go to them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam को बताया जा रहा है, reminds them about the favors that Allah favored you with. बिल्कुल In other words, remind them कि I used to be an orphan too. अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर भी करम किया, अल्लाह ताला तुम पे भी करम करेगा. Give इसमें hope. ये देखे ना, ये भी तो कह दिया गया ना कि तुम लोग ऐसे लोग भी पाओगे जो इस्लाम में से वही पसंद करेंगे जो उन्हें पसंद है। तो ये मतलब कि ये वही उस तरह के लोग हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर इस इंसान को ना, चले पूरा कुरान नहीं समझना, वो सोचो असर सीख ले, उसको समझ ले एक दफा, वो काफी है। यहाँ तक आ गया कि कुरान पूरा नाजिल ना होता, सूरत असर नाजिल होती, वो उसमें सारी इंसानियत को उस एक सूरत में वो कर दिया गया है। खसारे में हो. हाँ, बिल्कुल खसारे में हो, लेकिन नहीं समझ आता लोगों को, क्या कर सकते हैं। लेकिन मतलब कि मुझे एक और चीज भी है ना, जैसे ठीक है हम इनको भी तनकीद बना रहे हैं, ये भी गलत है, लेकिन मुझे लगी एक चीज ये भी समझनी थी कि हमारी यूथ फिर इसी तरह का कंटेंट क्यों देखती है, इस तरह का कंटेंट क्यों प्रेफर करती है, जबकि वो और भी हैं, अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं। आप हो गए, आप भी अच्छा एक वो कर रहे हैं, दूसरे में मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो स्केच बुक, जैसे शाविर की स्केच बुक हो गई, और भी अच्छे हैं जो अच्छा मतलब कि वो दे रहे हैं, ट्रैवलिंग लोग हैं, लोग उनको नहीं देखते। इनके 8 मिलियन व्यूज हैं, सॉरी सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि हमें ना बचपन से आदत है लोगों के घरों में झांकने की, कि इनके घर पे क्या चल रहा है, इनके घर पे कौन कौन है, बीवी है, माँ है, बहन है, कितनी बहनें हैं इनकी, इनके भाई कितने हैं, इनके सारे भाई करते क्या हैं. आप देखें किसी गली के अंदर ना, पाकिस्तान में किसी गली के अंदर, किसी घर के अंदर लड़ाई हो रही होती है. बिल्कुल उस लड़ाई को, जब वो लड़ाई थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है ना, मोहल्ले वाले उठ के सारे घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं. बात कोई नहीं करेगा, दरवाजा कोई नहीं खटखटाएगा, बाहर जाके खड़े हो जाएंगे. क्या हो रहा है अंदर? लड़ाई क्या हो हो रही रहा है, है, क्या हो रहा है। कौन लड़ रहा है? अच्छा, आपस में एक दूसरे को, बात नॉर्मल भी हुई ना, बाहर तक ये पहुंचे कि मारा है, उन्हें मारे। हाँ, वो एक दूसरे को एल्बो मार रहे होंगे, पूछ यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ है. वो बाइक पे जाता हुआ रास्ते में लड़का खड़ा हो जाएगा, पूछेगा यहाँ पे क्या हुआ है. आप ये देखें जी, मैंने एक प्रैंक देखा था, ये पाकिस्तान का ही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है प्रैंक. एक फ्लाईओवर के ऊपर से एक बाइक जा रहे थे, वो दो लड़कों को शरारत सूझी, उन्होंने अपनी बाइक वहां पर खड़ी की और फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर नीचे देखने लग गए और हॉ करने लगे, हॉ यहाँ पे क्या हुआ है, हॉ. 10 मिनट के बाद वहां पे फ्लाईओवर के बाद रश लग गया, सारे खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, बस कोई एक दूसरे को पूछे हुआ क्या यहाँ पे. वेले लोग, मतलब लोगों को ना ये एक एंटिसिपेशन होती है कि इसके घर पे क्या हो रहा है, बिल्कुल इसके घर पे क्या, ये अपनी बीवी के साथ लड़ा हुआ है, ओहो ये लड़े हैं दोनों, ये 3 दिन से आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इसके माँ बाप ने इसको घर से निकाल दिया, तुम्हें पता है. तो मतलब ये चीजें ना, हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इस चीज में, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से. तो इसको एक डिजिटलाइज शक्ल दे दी हमारे व्लॉगर्स ने कि आइए आपको दिखाते हैं. आज मैं अपनी वाइफ के साथ नाराज हो गया, अगले दिन वाइफ को मना लिया, अगले दिन जी. तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैं ये कहता हूँ कि यू शुड बी spending your time in some productive ways. Why don't you learn some skills? Why don't you go and wash your socks? Have you ever smelled it?
So لیکن مطلب کہ like اس میں get a اس میں life, dude. اس میں یہ دیکھیں نا کہ اس میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں اور بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑا یہ وجہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی کیا مطلب کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر دیکھیں اسلامک ہسٹری ہے بہت ریچ ہے، ہم بہت انسپائرنگ ہے، لیکن آج کے نوجوان اس سے کیوں نہیں کچھ سیکھ رہا، کچھ کیوں نہیں وہ کر رہا؟ دیکھیں یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس میں ہمارے نوجوان لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہماری اس سے پچھلی جنریشن کا. انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہاؤ امیزنگ دس بک از. بالکل میں بھی ایکسیڈنٹلی میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا نا. میں نے مطلب اس سے پہلے تو نہیں، میں نے ابھی مجھے 10 سال بھی نہیں، 8-10 سال بھی نہیں ہوں گے قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کو لفظ بائی لفظ پڑھنے کی، جو 10 سال سے ہوا. حالانکہ اس سے پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا. آئی تھنک میں نے بہت لیٹ شروع کیا، لیکن وہ اس وجہ سے ہی کیا کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ہاؤ امیزنگ دس بک از. جب میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے سب سے زیادہ غصہ اپنے ماں باپ کے اوپر آیا کہ انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یار یہ بک تو، یہ میں نے جو آج تک کتابیں پڑھ لی ہیں اس سے سب سے بہترین کتاب تو یہ ہے. بالکل تو میرے خیال میں ہم لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں اس کو ایک اچھے طریقے سے. تو اسی وجہ سے وہ ایک میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ قرآن کو چومتا ہے تو اس کے ملازم اس کو آ کے پوچھتا ہے کہ سر آپ نے قرآن کو چوما کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم قرآن کو چومتے ہیں، ہم اس کو عزت دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں سر وہ کون سی بک پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا وہ تو بزنس ٹیکسٹ بک ہے، اس کو پڑھ کے تو میں کامیاب ہوا ہوں. کہتے ہیں اچھا بزنس ٹیکسٹ کو بک کو آپ پڑھتے ہیں اور قرآن کو آپ صرف چومتے ہیں. تو یہ ایک مطلب سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف ایک وہ رکھا ہوا ہے نا کہ چوم کے اور وہ بالکل وہاں پہ رکھ دو شیلف کے اندر، بس اس کو شیلف میں پڑا رہنے دو. اتنی عزت دیتے ہیں کہ ہم شیلف سے بھی نہیں لاتے. تو میرے خیال میں دس از دا ہائی ٹائم کہ اس کو شیلف سے اتاریں، اس کو پڑھیں. فیہ ذکرکم، دیر از یور مینشن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارا ذکر کیا ہوا میں نے، تمہارے لیے کتاب ہے یہ. بالکل تو ہم لوگ آ کے کہتے ہیں، مجھے بڑے بڑے امیزنگ کوسچنز مجھے آتے ہیں میرے ڈی ایم میں، سر ہمیں کوئی ہمارا نا مسئلہ ہے، ہماری بیٹی کا شادی نہیں ہو رہی، میری اپنی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو مجھے کچھ خاص ہدایت بتائیے. قرآن میں جو ہے وہ جو ہے، لیکن میرے لیے کچھ خاص بتائیے ہدایت بلیک کا. میں نے میجک کہا جی ہوتا ہے، آپ کے لیے ہی تو اس کے اندر ہے. وہ ان کو نا قرآن سے زیادہ ان کو بلیو بلیک میجک پہ ہے، بلیک میجک ہاں ہوتا ہے. مطلب نہیں، کچھ ابھی کرنے کے لیے دیں، مجھے تو کچھ ایسا دیں کہ میں پڑھ کے پھونکوں اور میرے ہاتھ کا درد ٹھیک ہو جائے. تو وہ ہمیں انسٹنٹینیس ریزلٹس چاہیے، فوری ریزلٹس چاہیے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ اچھا کچھ میں قرآن پڑھوں گا سمجھوں گا تو اس سے میرا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اس کو پڑھو. بالکل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو قرآن سیکھنے کے لیے ایزی کر دیا. تو ہے کوئی سیکھنے والا؟ تو کوئی بھی نہیں ہے، نظر تو قرآن کوئی بھی نہیں آتا. مجھے مطلب کہ جو میں اپنے دوستوں کو بولتا ہوں کہ یار تم لوگ رات پر جاگ جاتے ہو، تو صرف ایک ایسا ٹائم ہے رات کے 3 سے 4 جو تہجد والا ٹائم ہے، یار ایک دفعہ بیٹھ کے مانگو تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیکن آپ کو نہیں، پتا ہے کہ تہجد کا وہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے. بالکل بالکل مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ، مسکرا رہا ہے اپنے بندے کی طرف دیکھ کے جو عبادت کر رہا ہے اس ٹائم پہ اور اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے. میں اپنی اگر پرسنلی ہاؤ بات بتاؤں نا، امیزنگ دس اپرچونٹی از. میں نے تہجد میں جتنا فیل کیا نا کہ میں کنیکٹ ہوا ہوں، اور میں کہتا فجر ہوں وہ کنیکشن آپ جب لیکن فیل کرنا تہجد شروع کر تہجد دیتے ہیں اینڈ یو اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ ڈیلی، یو ول وش دیٹ یو ول ڈو اٹ آن دا ڈیلی بیسس. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں روزانہ کروں، کیونکہ میں ایک اسپرچل یہ کنیکشن میری جو فیل فیلنگ ہوتا ہے نا، وہی شخص بالکل فیل کرتا ہے جو اٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ کسی اور کو بالکل ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا ورڈز میں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مطلب کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بولا نا کہ ہاں اس سے پہلے والی جو جنریشن تھی یہ اس کی غلطی ہے، لیکن میں یہی بات، مجھے جو دکھ ہوتا ہے نا وہ یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، سب کچھ. اسلام کے نام پہ ہماری جو اسلامیات کی جو کلاس ہوتی تھی اس کے نام پہ جو ہمیں بکس پڑھائی جاتی تھی اس میں واقعات پڑھائے جاتے تھے. میں آج تک پاکستان کے مولویوں کی ایک اور بات بھی یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ یار واقعات تو ہمیں بھی ٹھیک ہے، ہسٹری جاننا ایک ضروری چیز ہے، آپ کو اپنی ہسٹری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمارے اسکولوں میں قرآن کی پراپر تعلیمات کیوں نہیں دی جا رہی، پراپر مطلب کہ انہیں کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مشن سے آئے تھے، اسلام کا مشن کیا ہے اس دنیا میں، اس چیز میں کیوں دیکھیں نہیں بتایا ہمارے جاتا؟ آج بھی سلیبس وہی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے تھے. ہمارے سلیبس چینج نہیں ہوئے. آپ سندھ بورڈ میں ہمارے پڑھے ہیں کبھی؟ اسکولس کے اندر. ہاں جی، سندھ بورڈ میں پڑھے ہیں کبھی؟ کس میں؟ سندھ بورڈ کراچی، مطلب کراچی میں اسکولنگ کی ہے آپ نے، مطلب اسکول پڑھے ہیں آپ؟ نہیں کراچی میں، تو پنجاب بورڈ میں. پھر بھی آپ لکی ہیں. لیٹ می ٹیل یو اسٹوری. میرے فادر کے ایک دوست تھے، جب ہم یہاں آئے نا، ان کی ایج آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگی،
बुक देखे अरे ये बुक तो हमने भी पढ़ी थी। इतनी पुरानी। इतनी और मेरे पुरानी। ख्याल में जो हमारा नसाब है ना, उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। जो हमारा सिलेबस है ना, उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। आज भी मिस्टर चिप्स की कहानी हम पढ़ रहे होते हैं। आज भी हमारे वो पंजाब बोर्ड के अंदर शायद वही बुक्स हैं, वही किताबें चल रही हैं, जिसका जो ऑब्सोलेट हो चुकी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, हमारा ये बिलीव है कि आज से 1400 साल पहले जो हिदायत हमें चाहिए थी, बिल्कुल आज जो हिदायत चाहिए, आज से 100 साल बाद जो हिदायत हमें चाहिए होगी अगर दुनिया रही तो, वो सारी की सारी कुरान में मौजूद है। ऐसे ही है। मतलब दिस इज अ टाइमलेस बुक। इसके ऊपर टाइम की कैद नहीं है। इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई थी, आसमानी किताबें नाजिल हुई थी, वो भी लोगों के ऊपर ही नाजिल हुई थी, कौमों के ऊपर नाजिल हुई थी। लेकिन वो, उसके ऊपर दो कदगन थी। वो किसी खास कौम के लिए थी, खास कौम के लिए। यानी वो किसी उस कौम से हटकर किसी कौम को दी जाए तो शायद वो उस तरह से ना कर पाए। मतलब और मखसूस वो एरिया के खास लिए। टाइम के लिए थी, बिल्कुल खास टाइम के लिए, उस वक्त के तक के लिए थी। उसके बाद उस हिदायत की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन कुरान की यूनिकनेस ये है कि कुरान उस वक्त भी रेलेवेंट था, उसके बाद आज भी रेलेवेंट है, आज आज भी से है। 100 साल बाद भी रेलेवेंट होगा। टाइम कम्स एंड गो, टेक्नोलॉजी कम्स एंड गो, लेकिन कुरान ने जो बातें की हुई हैं वो आज भी अप्लाई हो रही हैं हमारी साइंस पे, हमारे ऊपर, हमारे अपने अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे रिलेशंस के अंदर। जहाँ पे भी देखेंगे आपको कुरान अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। और बिल्कुल मैं आपको एक बात यहाँ पे करूँ, हमारे मुफस्सिरून ने कुरान के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत है ना, इसकी हिदायत, जो इसकी, उस हिदायत को हाल कहा है। ये ग्रामर में कहा जाता है, इसको हाल कहा जाता है। ओके हाल होता है, एक सिफत होती है और एक हाल होता है। ओके सिफत होती है यानी कि मैं कहूँ कि वो अच्छा लड़का है, सही हो गया। अच्छा होना उसकी सिफत है। वो खूबसूरत लड़का है, खूबसूरत होना उसकी सिफत है। ये बड़ा घर है, घर की क्या सिफत है कि घर बड़ा है। फर्क बड़ा है। और एक हाल होता है, बिल्कुल हाल वो होता है आदमी कोई किसी हाल में होता है। यानी मैं कहता हूँ कि मैंने उसे देखा, वो रो रही थी, बिल्कुल। अब रो रहा, रोना उसका वो हाल है, वो उस हाल हाल में है। है। तो सिफत ये होती है, कभी इंसान अच्छा है तो कभी नहीं है। सिफत कभी नजर आती है, कभी नहीं नजर आती। अब मैं बिल्कुल कहूँ वो शख्स बड़ा साबिर शख्स है, अब उसके सब्र का मुजाहरा वो इस वक्त कर रहा है, जरूरी तो नहीं है। ऐसे ही है। अब सिफत कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी कभी नहीं नजर होती। आती है, कभी नहीं नजर आती। लेकिन बिल्कुल हाल वो चीज होती है कि आपको हमेशा नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और हाल तब कुरान का नजर आएगा जब आप उसको पढ़ेंगे। ऐसे ही तब है। नहीं नजर आएगा जब मैं इसको शेल्फ के अंदर रख दूंगा। जब मैं इसको बिल्कुल पढ़ूंगा तो फिर इसके अंदर से हिदायत निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। मुझे ऐसे ही इसका है। ज़ौक आएगा, मुझे इसका टेस्ट आएगा, मुझे इसका जायका आएगा। लेकिन पढ़ना शर्त है, उसको समझना शर्त है। ये तो मेरे ख्याल में इसमें हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी, हाँ कुरान को मैं पढ़ लूंगा, साइड पे कर दो, मुझे कुछ ऐसा तावीज बना दो कि जो मैं पहन लूँ और मैं बस शॉर्टकट, जो है हम ना वो शॉर्टकट को बहुत वो करते हैं। शॉर्टकट्स तलाश करते लेकिन हैं। एक एक जैसे और हम चीज है, बिजनेस में, जैसे जॉब में शॉर्टकट तलाश करते इसमें मैं आपका बहुत ही मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा। क्या आपको ये नहीं लगता, लाइक जो हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, इनको एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो चीजें हैं, बैंकिंग सिस्टम, ये सब चीज, इसमें प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए। साथ साथ वो अगर मतलब कि कुरान और इल्म, कुरान के इल्म के मुताबिक भी ले रहे हैं, इस्लामिक टीचिंग दोनों लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि आप देखें ना, हमारे तो लाइक आई वुड से 80% ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो आपको नहीं लगता हमारे हैं। मदरसों में भी टेक्नोलॉजी और इस चीज़ को घुसाना चाहिए, जो मैंने बात की कि हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में कुरान को पढ़ाया जाए और ये किया जाए। तो वही मैं ये भी कहना चाहता कि क्या आपको नहीं लगता हमारे मदारिस उसमें भी टेक्नोलॉजी को वो किया, प्रमोट किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट। क्योंकि मदारिस में अगर आप चले जाते हैं, आपको अभी भी वहां पर जो उनका एनवायरनमेंट है वो वैसे ही नजर आता है, आज से 15 साल पहले वाला, 15 साल 20 भी साल आपने पहले। कम कम बोल दिया, मतलब कि आप कह लें कि 30 साल पहले वाला, जब बिल्कुल मैं वही छोटा है। था, जब 30-40 साल पहले। तो आज भी वही दौर नजर आता है, वही एम्बियंस नजर आता है, वही मौलवी होते हैं, वही वैसे ही आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। कुरान को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, साइंसेस क्या कह रही हैं, आज का ऐसे ही कंटेम्पररी वर्ल्ड क्या कह रहा है, कुरान फीलिंग्स के हवाले से क्या बात करता है। मेरे ख्याल में हमें कुरान को रट्टे से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा, तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब सिर्फ पढ़ने से ज्यादा उसको समझने की तो वही जरूरत है। समझना चाहिए कुरान को। अब हमें वो यूं हिल हिल के कुरान पढ़ने से ज्यादा बिल्कुल। हमें उसको बैठना है और पढ़ना है और समझना है, ये हमसे बात क्या कर रहा है, ये मैं ये क्या कहना चाह ये रहा इसमें मैं ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लोग ना हाफिज कुरान बन जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मतलब कि आपको जब पता ही नहीं है सूरत का मतलब क्या, उसको किस उस पे आई थी क्या, उसको उसका इस दुनिया में उसका क्या वो है, मैं तो आपको इसकी फायदा एक, एक, क्या? एक, एक सूरत बताता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तक नमाज के करीब मत जाना जब तक तुमने ड्रिंक की हो, मतलब पी पी हो। हुई हो। ये तब की बात है जब शराब हराम नहीं थी।
अच्छा, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا جب تم ڈرنک ہوگے, یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ what you're reciting. ہمارے یہاں پہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پڑھتے کیا ہے. اب تو ہوش میں نہیں پتا ہوتا ہمیں. یہ اچھی بات کی آپ نے. مطلب کہ اچھا یہ تو اس سے ٹیچنگ سے مجھے یاد آیا, میرے ذہن میں کوشچن چل رہا تھا میں بھول گیا, لیکن میں پوچھنا وہ ضرور چاہوں گا. آج کل پاکستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے یوٹیوبرس کے مطابق ہی. اس میں ایک یوٹیوبر ہے وہ بولتا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں لوگوں کو سکھانے کا, اور میں نے آپ کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہے وہ, لیکن وہ دوسری جگہ بول رہا ہے کہ میں کوئی استاد ہونا جو علی بے پہ سکھاؤں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں وہ ان کا کنٹروورسی بھی شروع ہو گئی ہے, طلحہ ریویو, اور ان کی ابھی ڈکی بھائی کی کل ایک اور پوڈ کاسٹ بھی آئی ہے جس میں اس نے بولا کہ بھائی میرا ہاتھ تو نہیں تھا کورس میں, مجھے تو فورس کیا گیا, اس میں تو رجب بٹ اور ندیم نانی والے کا ہاتھ تھا, اور پورا اسکیم کیا وہ تو آپ نے خود بھی ایک ویڈیو ڈال کے بتائی ہے. تو اس بارے میں کیا بولنا چاہیے ان لوگوں کو کس طرح؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس پہ میں خود بھی جواب دینا چاہ رہا تھا. ایسا ہے کہ یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں, اوکے, سب ملے ہوئے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دو لوگ اب مل کر بیٹھ گئے ہیں, ایک صوفے پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, لگتا ہے آپ نے دیکھ لی. اور وہ دونوں جس کے خلاف کر رہے ہیں, چند دن پہلے وہ ان کے ساتھ تھے بالکل جنہوں نے مل کے کورس لانچ کیا تھا, بالکل. اب وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ڈرامہ بنائے رکھنا, چیزوں کو اسپائس اپ رکھنا تاکہ ہمیں ویورشپ ملتی رہے. اوکے, مطلب میرے پاس کچھ ٹیلنٹ اور نہیں ہے تو میں کیا کروں گا, ایسے ہی ڈرامے. میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, میرے پاس کچھ ٹیلنٹ نہیں ہے, بولنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے, بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں ہے, میرے پاس نالج نہیں ہے, میرے پاس سکلز نہیں ہے, کوئی کنٹروورسی کریٹ تو کر بڑا میں دوں گا میں, سپوز ڈو. تو پھر کنٹروورسی میں کریٹ یہ کر دوں کروں گا. گا, بالکل پھر میں الٹی سیدھی حرکتیں کروں گا, پھر میں کروں گا اچھا ایسا کرتا ہوں, میں آج تیرے ساتھ لڑ جاتا ہوں. بچپن میں ہم اسکول میں ہوتے تھے نا, میں تمہارے ساتھ کچی ہو گیا, میں تمہارے ساتھ پکی ہو گیا, وہ کچی پکی کھیل رہے ہیں لوگ. تو وہ عوام پاگل ہے, عوام کو اور کوئی انٹرٹینمنٹ ملتی نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہے, لوگوں کے پاس ٹائم بھی اتنا سارا ہے, قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں, 2-3 مہینے کے گھر کے کرائے نہیں دیے ہوئے, انٹرنیٹ فری ہے, سستا ہے, 200 روپے مہینہ, 300 روپے مہینہ, بیٹھ کے انٹرنیٹ انجوائے کرتے رہو, لوگوں کی کنٹروورسیز دیکھتے رہو. دس از واٹ دا لائف از ان پاکستان. میرے خیال میں یہی کنٹروورسیز اگر آپ کے امریکہ میں کہیں اور دیکھنے میرا کو ملے تو امریکہ شاید نہیں, لوگ دیکھے بھی نہ. پاکستان یا شاید بھائی آپ نے بھی میرا نہ, امریکہ میں بول بتا دیا. رہا ہوں, رائٹ ناؤ یو ار امیرکا, سو یا دس از دی اونلی ریزن. ہمیں مجھے بڑا, لگتا ہے کہ آپ کہیں اور کسی اینی ویئر ان دا ورلڈ, بالکل بالکل اینی بالکل. ویئر ان دا ورلڈ آپ اس نوعیت کے ولاگز اٹھا کر لوگوں کو دکھائیں گے نا کہ یار دیکھو, یہ ڈو یو ہیو اینی انٹرسٹ ان دیٹ, نو, تو کہے گا یار what are you showing, what is this garbage, they اس don't میں want to even see that. میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں. میں نے نا یو ایس میں ایک اور چیز بھی یہ دیکھی ہے کہ یہاں پہ نا آپ کا کوئی کام پھنسا ہے نا, یہ لوگ اپنی جان لگا دیں گے کام ہو. پاکستان میں آپ کو کوئی کام پھنسا ہے نا, یار یہ رکے گا کیسے, اس کو ہاں, روکنا ہے. بجلی جیسے کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اپوزیشن اتنی تگڑی ہو چکی بالکل. ہوئی ہے کہ وہ حکومت کو پورا نہیں کرنے, تو میرے خیال میں وہ روکنے والے بہت سارے آ جاتے ہیں لوگ. لیکن مطلب کہ اب میں جیسے اب یہ جیسے بول رہے ہیں کہ ہم لوگ ریفنڈ کر دیں گے سب کو, تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے آپ مطلب کہ وہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ویورشپ کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, یا ان سے ایک غلطی ہو گئی, اب اس کا یہ ہزالہ بھرنے کے لیے ریفنڈ مار رہے ہیں؟ ویورشپ کے لیے کیا تھا, ویورشپ کے لیے کیا تھا. ویورشپ کے لیے 100% ویورشپ کے لیے کیا تھا, اور ویورشپ کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. obviously جیسے میں نے پہلے اپنی ایک ریل میں بتایا تھا کہ اگر وہ ایک کے 8 ملین سبسکرائبرز ہیں, ایک کے 5 ملین ہیں, ایک کے 12 ملین ہے ٹک ٹاک کے اوپر, تو اگر ان 40 ملین لوگوں میں سے کوئی 1 ملین چھوڑیں, 1 لاکھ لوگ بھی کورس خرید لیتے ہیں نا, تو ان کے تو پیسے پورے ہو گئے, 50 ان کروڑ کی تو آنے بنتے ہیں. والی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی, 50 کروڑ. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فیملی ولاگنگ جو اب ختم ہونے جا رہی ہے. ڈکی بھائی سو نے دے خود بول ہیو دیا, ٹو ڈکی بھائی نے خود یہ چینج بات دا بولی ہے. ٹرینڈ. یس, ڈکی انہوں بھائی نے نے اپنے خود یہ پوڈ بات کاسٹ میں بولی کہا ہے تھا سال کہ اب 2025 کے اندر ولاگنگ بالکل ختم ہو ختم جائے ہو گی, رہا ہے. فیملی ولاگنگ, تو مجھے کچھ اور الٹرنیٹ راستہ چننا ایسے ہے. لوگ نا بھیس لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہی ڈکی بھائی تھے جو ایک وقت میں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن یہی ڈکی بھائی تھے ایک وقت میں بیٹھ کے شاہ ادریس کو گالیاں نکالتے تھے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, اور اس میں فیملی دکھاتے ہو. ہاں آن دیٹ ٹائم میں پھر بھی شاہ ادریس کے ساتھ تھا, کیونکہ جو بھی ہے, کیونکہ جب ڈکی بھائی نے حجاب کے اوپر مذاق اڑانا شروع کیا نا, یہ غلط ہے یار, آپ مطلب کہ اس کی بیوی کو تنقید بنا رہے ہو. آج تم وہی سیم چیز کر رہے ہو, اور آج آ کے بول دیتے بھائی میں 19 سال کا لڑکا تھا. خیر تم 19 سال کے تو تھے نہیں, لیکن کہتے میں 19 سال کا لڑکا تھا, میں نے غلطی کر دی. مطلب یہ پاکستان میں یہ بھی صحیح ہے, مارو کو کرو اور معافی دے دو, یہ کیا اس کے بعد معافی دے دوں. ہاں ہاں مطلب اچھا, میں آپ کو بات ہوں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ تم لوگوں کو کہتے ہو اچھا کرنے کے حوالے سے اور خود اپنے بارے میں بھول جاتے ہو. بالکل. You don't think about yourself. اور ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ
تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. مطلب لائک یور کریٹر از سیئنگ. بالکل یہ آیت اپنے اوپر اپلائی کر کے تو دیکھیں تم. یہ میرے ابا نہیں کہہ رہے ہیں, میرے استاد نہیں کہہ رہے ہیں, میرا کوئی سینئر نہیں کہہ رہا ہے, مجھے بنانے والی ہمارا مالک ذات کہہ کہہ رہا رہی ہے, ہمارا مالک کہہ رہا ہے کہ بالکل تم وہ کہتے کیوں ہو جو جو تم کرتے کرتے ہی نہیں نہیں ہو. مطلب یہ کال و فیل میں تضاد بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر, اور خاص طور پہ ہماری آج کل کی یہ جو یوٹیوبرز ہیں, یہ آج جو بات کریں گے کل اس پہ ٹکیں گے نہیں. ہمارے یہاں پہ تو لوگ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا, ہمارے پیرنٹنگ جب ہوتی تھی بچپن میں, بالکل ہمارے پیرنٹس کے سامنے ہم سے کوئی بات ہو جاتی تھی نا, تو ہمیں وہ بات پوری کرنی پڑتی تھی, کیونکہ میں نے کہہ دیا تو مجھے پوری کرنی پڑے گی. ایسے ہی ہے. تو آج آپ کسی کو اس کی ریکارڈنگ بھی دکھا دیں گے نا کہ دیکھو یہ تم نے بات کی ہوئی ہے, وہ یہ بولے گا تم نہیں ہو, تم نے بات کی ہے. وہ نہیں کہے گا ہاں میں نے کی تھی, اس وقت میں 19 سال کا تھا. چھوٹے تو میرے خیال میں یہ ہمارے کال آف فیل میں بہت اپنے تضاد خود کو چھوٹا بنانا تھا نا, بیسکلی بات یہ بھی تھی. ہے. ہاں یہ بھی ہے. وہی بات ہوگی نا. دیکھیں یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر کرٹیسائز کرواتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی کنٹروورسی بن رہی ہے, جس شخص کو ہیرو بنا دیا گیا تھا, اس کو وہ ہیرو والی سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا, اور آج اس نے خود کنٹروورسی کا نشانہ بنایا تاکہ میں اور اوپر چلا جاؤں. کرٹیسزم میں اوپر جاؤں گا تو ویورشپ میں بھی اوپر جاؤں گا. یہ اچھا, مجھے جو ایک حیرت کی بات لگی ہے نا, وہ یہ لگی ہے کہ ڈکی بھائی نا ندیم نانی والے کے بارے میں پہلے بتا رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے 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 کیا تھا, اس نے انس کے ساتھ بھی اسکیم کیا تھا, اس نے پھر میری گاڑی والا اسکیم کیا. یار ایک بندہ تمہارے ساتھ 2 دفعہ اسکیم کر چکا ہے, مجھے صرف ڈکی بھائی پہ یہ غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے وہ جو کر رہا ہے, تمہیں یوتھ فالو کرتی ہے یار, تمہاری جو ایج گروپ وہ ہے نا وہ ینگ ہے سارے, تم اس طرح کی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو. تم یہ صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے. اس پوڈ کاسٹ کے ختم ہونے کے بعد وہ فون اس کو کر رہے ہوں گے, ہاں بھائی تیرے خلاف بنایا, کیسا بنایا, چیک کری ذرا. کم آن, یہ صرف آپ کے اور میری آنکھوں میں دھول جھونک لیں گے اور کچھ ہاں بھی وہ تو تبھی نہیں. سمجھ بس آئے گی ایسے جب ہی. اس نے یہ بات بولی تھی کہ ندیم نانی والا You just have to ignore these kind of things. اور میں باقی یوتھ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کریں اور چھوڑیں, خدا کا نام ہے. ان کو یوتھ کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. ہمارے لوگ جو ان کے سبسکرائبر ہیں, خاص طور پر ان کے گھروں کے باہر پورا دن گزارنا چھوڑیں, بالکل جا کے کچھ کام پروڈکٹیو سکلز سیکھیں. ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے یا ان کے ساتھ ایک سیلفی بنا کر کچھ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. I'm telling you. آپ اس سے بہتر ہے آپ ورک آن یور سیلف, کچھ لینگویجز سیکھیں, کچھ پروڈکٹیو اسکل سیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں. ابھی اے آئی کا نیا دور آ رہا ہے, ابھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر آپ بہت سارے کورسز آ چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں, ڈیپ سیک آ گیا ہوا ہے, دنیا کدھر جا رہی ہے, بالکل اور ہم ابھی ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہوئے ایک سیلفی لینے کے لیے. ایسی ہے. اچھا شراز بھائی, لائک سوشل میڈیا کی بات چل رہی ہے, تو ایک تو میں پہلا سوال کا جو میرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اس وقت ایز اے مسلم امہ, جب اب جو ہمارے ایک ملک فلسطین میں جو ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا آپ کے خیالات ہیں اس کے بارے میں. دوسرا میں یہ بولنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہ ہم ایسے لوگ ہم میں سے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے, حضرت خالد بن ولید ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اور بھی کتنے جو وارئرس ہیں جو ہیں ہم میں سے, لیکن آج ہم لوگ ایسا کیوں بن گئے کہ ہمارا صرف یہ کام رہ گیا کہ ہم گھر بیٹھ کے دعا کریں اور سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگا دیں گے جسٹس فار پیلسٹین. دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے, پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے, مجھے اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈی پی چینج کر کے فلسطین کے جھنڈے کی پکچر کیوں نہیں لگاتے, وائی ڈونٹ یو سپورٹ اٹ. اب میں فلسطین کو سپورٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا, یہ میری ڈی پی ڈیسائیڈ کرے گی. ایسی ہے, مطلب میں اگر ڈی پی لگاتا ہوں یا میں فلسطین کے حق میں اسٹیٹس لگا دیتا ہوں, ایک ٹک ٹاک بنا کے لگا دیتا ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں سپورٹ کرتا ہوں. ایسی ہے, از دس واٹ یو کال سپورٹ؟ اگر آپ حقیقی سپورٹ نہیں کر سکتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے خدا نخواستہ وہ بیچارہ اوپر چھت سے نیچے گر کے مر رہا ہے, اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے سیلفی بنا کے اور یوں اس کے ایسے اشارہ کر کے کہہ رہے ہو کہ دیکھیں میں سپورٹ کر رہا ہوں اس کو. کم آن یار, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بالکل دس از ناٹ دا سپورٹ. سپورٹ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے, آپ کو کچھ پروڈکٹیو ایسا کرنا ہے کہ جو ایٹ لیسٹ حقیقی طور پر کچھ مجھے لگتا ہے کہ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ایز اے نیشن. میں انڈیویجولی تو بات کروں گا لیکن کلیکٹیو ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں. صرف ہم لوگ اٹھتے ہیں, نعرہ لگا دیتے ہیں جی کشمیر کو آزاد کرو, دیٹس اٹ. اس کے بعد 5 فروری کو وہ کر کے پھر ہم آگے سو جاتے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک سانگ نکال دیتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کو جگانا چاہیے. کیسے جگائیں گے؟ ہمیں وہ ایک پیج پر آ کے, عوام ایک پیج پر آئے. ہم تو اپنے
पर्सनल मामलात के पर्सनल हवाले से एक मामलात पेज को पर नहीं नहीं सॉल्व है। कर रहे, यूनाइटेड नेशन कहाँ से सुनेगा? वो बोलेगा तुम पहले यूनाइटेड खुद को नेशन करो कहाँ फिर। सुनेगा? वो तो फिर जब हम एक यकजहती करके कौम बन के जाएंगे तो फिर हमारी बात सुनेंगे। मेजोरिटी इज अथॉरिटी। ऐसी है। लेकिन मेजोरिटी कैसे बनेगी? आपकी राय कुछ और है, मेरी राय कुछ और है। मैं आपको सुबह 8 बजे का टाइम दूंगा, आज चलते हैं प्रोटेस्ट करके आते हैं। आप पहुंचे होंगे, मैं नहीं आऊंगा। मैं कहूँगा यार मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आप कर लो। ऐसी हमारे तो पास मेरे ख्याल में ये चीज थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हमें, हम समझ रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी एक डीपी लगा देते हैं और एक आधा स्टेटस में लगा देता हूँ फलस्तीन के हक में, अना दम्मी फलस्तीनी, इस तरह का म्यूजिक लगा के, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैं फलस्तीन की सपोर्ट में। ऐसा नहीं है। हम आज भी आप जाके देखें तो हम मैकडोनल्ड्स भी खा रहे हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फिर ये भी सोच देना कि जी मैं मैकडोनल्ड नहीं खाऊंगा, मैं केएफसी नहीं खाऊंगा, तो ये दिस इज माय कंट्रीब्यूशन और ये मेरा सपोर्ट नहीं, है और इसमें मेरा इसमें प्रोटेस्ट है। इसमें ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। हम लोग सही है, ये कहते हैं कि हम केएफसी नहीं खाना चाहते, मैकडॉनल्ड्स नहीं खाना चाहते। लेकिन ये बताएं कि ये फ्रेंचाइज तो खरीद लिया पाकिस्तान के एक बंदे ने। अगर हम नहीं खा रहे तो उसमें इजराइल को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, उसमें तो आपके मुसलमान हमें खुद भाई को को नुकसान पहुंच पहुंच रहा रहा है। है। ये वही बात होगी। आपके वहां पे एम्प्लॉइज हैं, वो बिल्कुल सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल वो सारे मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। शराज भाई, दे आर गोना इसमें गेट आप जॉबलेस। आपका इस्लाम की हिस्ट्री में हाथ मुझसे ज्यादा अच्छा ही होगा। मैं आपसे ये मतलब शायद मैं वो हूँ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे तो मदीना में जो बाजार चलता था वो जूश का चलता था। तो उन्होंने फौरन रोक नहीं लगाती थी जूश के बाजार को। उन्होंने अपने सहाबाओं को ट्रेन किया था, उन्होंने उनके मुकाबले में एक बाजार खड़ा किया था, उनकी मार्केट डाउन की थी। इस तरह उन्होंने रोक नहीं लगाती, नहीं जूश से मत खरीदना इधर से कुछ भी। उन्होंने अपनी उनके मुकाबले पे चीज लाई थी। हमारे यहाँ पे कराची ब्रोस के नाम से निकला है। मैं गया था, अंदर से देख के बाहर निकला है। मैंने कहा यार ये करेंगे केएफसी का मुकाबला? ये तो हमारे हालात है। वही ना, हम लोग अपने काम के साथ भी ऑनेस्ट नहीं ना है। प्रॉब्लम ये है बिल्कुल ना, हम लोग कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ देते हैं ये सोच के कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो प्रोडक्शन है वो बच जाए थोड़ी सी, ऐसे ही है। तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा यहाँ से बच जाए। केचप में थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कुछ थोड़ा सा ये वाली केचप ना रखो, ये थोड़ी महंगी है, ये वाली केचप रख दो। ऐसे ही है। तो ये वाला मायोनेज ना रखो, ये वाला मायोनेज रख दो। थोड़ा सा उसमें कॉस्ट बचाने के लिए ना, बचाने का कॉस्ट ऑफ चक्कर डूइंग में। प्रोडक्शन बचाने के लिए उसके अंदर खुद थोड़ा सा तब्दीली लेके आ जाते हैं, उसके अंदर चेंजिंग लेके आ जाते हैं, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ऐसे ही है। चिकन फ्राई होगा तो चिकन सही फ्राई नहीं होगा, मसाला ज्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ। हालांकि हम एक्सपर्ट हैं और हमें पता होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, लेकिन बस वो उसके बावजूद चल रहा है, चलने दो। वो चल रहा है, चलने दो। हम लोग वो चल हमारा रहा है हमारा चलने दो यही वाले थोड़ा निजाम पे प्रॉब्लम चल है। रहे हैं, और मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये सिस्टम जो है ना, ये बड़ा, और इसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और और जो खास पहला तो मैं सवाल मैंने पाकिस्तान की आपसे बात पूछा करूँ, था कि फ़लस्तीन के मौजूदा हालात पे आपका क्या मतलब ये कहना है? मौजूदा हालात पे मैं बात करूँ तो इसराइली जहरियत जो और निहत्ते फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो इसराइल इस वक्त मजालिम ढा रहा है, दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी तनकीद की जाए उतनी कम है। और सीज फायर के हवाले से हम सुन रहे थे कि सीज फायर हो रहा है, सीज फायर हो रहा है, जी अब मुबारक तो हो रुक सबको, जी गया आई सीज थिंक। फायर होने जा रहा है। अब वो फिर खत्म हो गया, अगले दिन उन्होंने हमला कर दिया था, अच्छा, अगले दिन ही, वेरी नेक्स्ट डे। मैंने अभी नहीं देखा तो ये। मेरे ख्याल में वो, हम इसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल। और इस पे मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस को जो है उस तक आवाज़ पहुंचानी चाहिए थ्रू गवर्नमेंट। और हमारी गवर्नमेंट सिर्फ एक न्यूज़ चैनल्स के ऊपर टिकर चला देना कि वज़ीर आज़म ने मजम्मत की, दैट्स इट, मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है। अब हमारी मुसलमान पूरी जो उम्मत है ना, जितने मुसलमान कंट्रीज हैं, उनको एक पेज पर आना होगा। दिस इज द हाई टाइम। अब सिर्फ पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही है। इसमें सारे के सारे मुसलमान जो कंट्रीज हैं, जो सारे ममालिक हैं, वो एक पेज पर आए और आकर फिर ये फैसला करें कि अब हमें किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है। चलें शराज भाई, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों को सब्र दे और हम मुसलमान उम्मा जो है वो एक ही पेज पे हैं और इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालें। शराज भाई, हमारा एक सेगमेंट है अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस बाय फैंस। तो आपके ही फैंस ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसका जवाब आपसे देना चाहूँगा। तो फादर रहमान ने पूछा है, इज डेमोक्रेसी डेड इन पाकिस्तान और इट नेवर एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? It was always there, but we don't have the value for it. ओके, We never valued it. वी नेवर वैल्यूड इट। ओके। हंजला भुट्टा ने पूछा है, इस सोसाइटी में यूथ की खराबी का जिम्मेदार कौन है आपके मुताबिक? हमसे पिछली जनरेशन, अच्छा, हमारे बुजुर्ग। हमारे पेरेंट्स जो हैं, ओह ओके। बिकॉज दे नेवर स्टॉप्ड अस। जब भी हम किसी गलत रास्ते को चुनते हैं
تو سب سے جو پرائمریلی اتھارٹی ہوتی ہے وہ پیرنٹس کے پاس ہوتی ہے بالکل روکنے والی. جب پیرنٹس یہ الاؤ کریں گے کہ آپ رات کو لیٹ گھر آ جائیں, آپ کے فون نمبر کون کون سے ہیں آپ کے پاس, کس کس سے بات کرتے ہیں, کون سے ویب سائٹ براؤز کرتے ہیں آپ, جب یہ ساری اتھارٹیز ہمارے پیرنٹس کے پاس سے ختم ہو جائے گی, اور جب کوئی پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو بچے برا مانتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس کا میں بھی مطلب یہی کیا ہے سوچ کہ رہا پیرنٹس نے ان کو اتنی آزادی دے دی ہے کہ یو ہیو یور اون لائف. تو میرے خیال میں آئی فائنڈ مائی پیرنٹس سم ہاؤ کہ مائی پیرنٹس ناٹ مائی پیرنٹس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے میرے اوپر وہ اسٹرکٹنس آج بھی رکھی ہوئی ہے. ہوں. میری اچھا اماں مجھے آج بھی پوچھتی ہیں کہ رات کو 9 بجے گھر واپس آنا ہے, اس سے زیادہ لیٹ نہیں جانا. ایون دو آئی ایم مطلب ان دیٹ فیز آف مائی لائف کہ میں مجھ سے کوئی نہ بھی پوچھے تو میری اپنی فیملی ہے, لیکن ایسا ہے کہ میری والدہ آج بھی ویسے ہی پوچھتی ہیں جیسے وہ بچپن میں پوچھتی تھی جب میں ٹین ایجر تھا. نہیں, ہمارے ساتھ بھی یہ بات ہے, ہمیں بھی ویسے برا لگتا ہے, لیکن پوچھتے ہم سے بھی کہاں جا رہے ہو, کس کی کال آئی ہوئی ہے. جو برا لگ رہا ہوتا ہے نا وہ برا لگنے دینا چاہیے. یو ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. دا فیلنگ ول کم کہ یار آئی ڈونٹ ہیو مائی جنزی اون لوگوں کو یہ لائف. بات اچھی نہیں لگے گی آپ کی. ہاں وہ کافی لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی, لیکن اٹ ہیز ٹو بی دیئر. پیرنٹنگ جو ہے نا دیٹ ہیز ٹو چینج. پیرنٹنگ چینج ہوگی آٹومیٹکلی, ہمارے آنے والی جو جین زی جس کو بولتے ہیں بالکل بالکل. وہ اب جو تو ہے نا جن وہ غلطی رائٹ شروع ہو ٹریک گیا. پہ رہے گی. اب اچھا, طلحہ بھٹا نے پوچھا ہے, what's your opinion about مولانا سو. مولانا سو who is مولانا سو؟ سو بیسیکلی مطلب کہ ایسے مولانا جو یہ مطلب کہ فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں یا اس طرح. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلمان ایک پیج پر نہیں ہوں گے وی ول نیور بی ایبل ٹو انوائٹ دا نان مسلمس ٹورڈز دس بیوٹیفل دین. اوکے. جب ہم مسلمان سارے ایک پیج پر نہیں ہیں, ہم تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کوئی ایک ایسی کنٹروورشل ویڈیو لگا دے, اس کے بعد اس کے نیچے کامنٹس دیکھیں, مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں جب تک ہم لوگ ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو ہاؤ کین وی انوائٹ پیپل, ہاؤ کین وی اٹریکٹ پیپل ٹورڈز دس بیوٹیفل دین. Nobody will be able to, nobody wants to become a Muslim. Nobody wants to. They have nothing to do with Islam. ان کو پتا ہے کہ اسلام میں آئیں گے تو اس کے اندر تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے بالکل ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں آپس کی لڑائی جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس پوزیشن پہ ہوں گے کہ ہم جسے آپ کہتے ہیں نا دعوت اسلام, کہ بالکل لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں بالکل اور بالکل. لوگوں کو بلائیں اس دین کی طرف. تو میرے خیال میں تب ہو سکے گا. تو یہ کویسچن بڑا ریلیونٹ ہے ایز فار ایز دس کنٹمپرری ورلڈ از کنسرنڈ. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے, اور مولانا سو والا سسٹم جو آپ بتا رہے ہیں it has to be, we have to put a full stop on it and we have to revive our faith once again, all over again. بالکل بالکل صحیح بات کیا آپ نے, ہمارے یہاں پہ واقعی میں بہت زیادہ ہی پھیلا ہوا ہے. لاسٹ کوشچن ہے توقیر ابراہیم کی وجہ سے, شراز بھائی سے پوچھے کہ اکارڈنگ ٹو یو ہو از دی سکسیسفل پرسن. Success comes with your contentment. It depends on how much contented you are. If you are contented and you still have no ride, you still have a bike and that bike is not mechanically well, but yourself is satisfied. اوکے. آپ کنٹینٹڈ ہیں, آپ مطمئن ہیں, آپ کے پاس جو ہے آپ اس پر خوش ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس سے زیادہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہے آج کی دنیا میں. جو اپنے آپ Because there are some people, I'll let you know, Moise, there are some people who have all the wealth of this world in their hands, بالکل but it hasn't entered in their heart. ایسی ہے. تو آج ان کے پاس ہے اور نہیں, کل کو ان کے پاس نہیں ہے, their heart doesn't change. بالکل. They'll remain the same because ان کو پتا ہے کہ this is a worldly thing and it didn't belong to me. ایسی ہے. اور کچھ لوگ ہیں they have no دنیا in their hands, they have no wealth in their hands, but all of the wealth and the beautification of this dunya is in their heart. ایسی ہے. So they have no material but they are still materialistic, you see. بالکل بالکل بالکل. تو میرے خیال میں بہت زیادہ obsessed نہیں ہو جانا چاہیے کسی چیز کے ساتھ. اگر آپ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں جو always on the video games. If you're obsessed with the social media, you're always on the social media. بالکل. If you're obsessed with something, with clothes or something, you're dancing or parties or anything, لوگ آج کل بہت زیادہ obsessed اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی اس دنیا کے. Make a balance, enjoy your life, اور خوش رہنا. مجھے لگتا ہے جو انسان آج کی دنیا میں خوش ہے, جتنا زیادہ مطمئن ہے, جتنا زیادہ سیٹسفائڈ ہے, وہ اتنا زیادہ سکسیسفل بھی ہے. جو شکر کرتا ہے آئی تھنک وہ خوش بھی رہتا ہے, جو شکر نہیں کرتا وہ. Yes, الحمدللہ کہنا چاہیے in every state, because every position that you may find yourself in, that is planned by Allah and his planning is not a bad planning for us. بالکل. اچھا, ایک آیت ہے
اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، Okay. جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں، جب اس کو ہم کوئی فیور دیتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ دس از جسٹ بیکاز آف مائی اون ڈوئنگ، یہ تو میں نے خود کمائی ہے، ایسی میری پیچھے محنت ہے 10 سال کی جس کی وجہ سے آج میں اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں. ایسی ہے، وہ پوری کی پوری سکسیس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتا ہے، کنیکٹ کر لیتا ہے. شکر نہیں کرتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو جب نقصان چھوتا ہے، ناؤ کین یو فیدم آن دا لینگویج، اذا انعمنا علی الانسان، جب ہم انسان کو فیور دیتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو نقصان چھوتا ہے، یعنی نقصان ہم نہیں پہنچاتے، نقصان اس کو کہیں باہر سے پہنچتا ہے یا وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیور کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے بالکل اس آیت کے اندر، اور نقصان کو کہا ہے جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یعنی نقصان وہ اپنے لیے خود کریٹ کرتا ہے، ہم نہیں اس کو پہنچا دے نقصان. ہاں ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان اس سچویشن میں ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سچویشن میرے ساتھ بنی تھی اور میری وجہ سے کیسے بن سکتی ہے سچویشن. وہ اس وجہ سے بنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے آگے چل کر بہتری ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز اپیرنٹلی تمہیں اچھی نظر لگ رہی ہو، اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہو. بالکل ایسی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں اس دنیا کے اندر، they are fighting with the diabetes, they're fighting with the blood pressure, they're fighting with the cancer and this and that and the other. اور اس دنیا میں وہ اتنی لڑائی لڑتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ یو کیپٹ آن پٹنگ می انٹو دا پلیس کہ جہاں پر میں اتنی ساری بیماریوں کے ساتھ لڑتا رہا ہوں. بالکل when the same person will be standing in front of Allah and all of his disease that he was dealing with in this dunya، وہ ساری ڈیزیزز کی وجہ سے اس کے سارے کے سارے گناہ جو ہے وائپ آؤٹ ہو جائیں معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے آسانی گے. ہو And گیا. he will be standing in front of Allah, he will be thanking those disease بالکل کہ تھینک یو یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں ایک ڈیزیز دی تھی جس کی وجہ سے آج میں. یہ بات ہے نا کہ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اللہ آخرت میں اس کو اتنا ہی پکڑے گا، جس کو جتنا کم بالکل دیا اس کے لیے جنت اتنی ہی آسان اس کا ہوگی. زیادہ اجر ملے گا. تو میرے خیال میں یہ انسان کی بہتری کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی ہے. مجھے نہیں لگتا انسان کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے کچھ غلط ہوتا ہے. انسان کے لیے ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، بس بالکل انسان کے سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے. کیوں ہماری سوچ ڈفرینٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. obviously اللہ تعالیٰ کی سوچ جو ہمیں نہیں پتا. we are not even a drop in front of his thinking and his wisdom. he is full of wisdom، الحکیم العزیز. ایسی تو ہے. میرے خیال میں اس کی پلاننگ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے. ایسی ہے. چلیں شراز بھائی، اللہ بس سب کو ہدایت دے اور سب کو سیدھے آمین راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہیں آمین. آپ سے کرنے کی، لیکن ٹائم کی پابندی کی وجہ سے پوڈ کاسٹ کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے تھینک لیے. یو. اور guys, please do like, share and subscribe this, and please press the bell icon. And Shiraz bhai, Allah Hafiz. Again, thank you تھینک یو so سو much. مچ. تھینک یو Thank سو you. مچ بوائز.